اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صل علی فاطمة وابیہا وامیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلم اساکم. بس ہمیں ابھی کل ایک ہی دن درمیان گزرا ہے. ہم نے شہزادی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی شہادت منائی. آج دل یہی چاہتا ہے کہ شہزادی کا تھوڑا سا مختصر ذکر کر کے ہم ہمارے فقہ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہے. تو آج کوئی فقہ کی ٹاپک نہیں لائی ہوں، یہ سوالات سب ختم کرنا ہے. بہت زیادہ سوال ہے آج. میں شہزادی زینب کا کے لیے وہ ایک پاورفل جملہ جو دنیا اور آخرت کی ہمیں ترقی ملیں گی اگر ہم نے اس جملے کو سمجھ گئے. شہزادی کا اہم ترین جملہ جو ابن زیاد کے دربار میں کیسی عالم میں یہ جملہ کہا ہے، جب وہ ملعون کہہ رہا ہے آپ نے کیسا پایا، آپ نے کیسا دیکھا کہ بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا، اللہ کو بیچ میں لا رہا ہے، کیا کیا آپ کے اللہ، آپ نے کیا دیکھا اس میں. کیسے عالم میں ماحول دیکھنا چاہیے کہ کیسے عالم میں جواب دیتی شہزادی کہ وہ تخت نشین ہے، مغروری کے عالم میں تخت پہ بیٹھا ہے، اور اوپر سے شہزادی قیدی بنا کے زمین پہ کھڑی ہے، اور 18 فیملی کا داغ دیکھ چکی ہے، اور 72 کا داغ دیکھی ہے، اور بھوکی ہے، پیاسی ہے، تھکی ہوئی ہے شہزادی. ایسے عالم میں ایسا تن سے زبان سے اذیت دینا کہ بتاؤ اللہ نے دیکھو تمہارے بھائی سے کیا کیا، دیکھو تمہارے بھائی سے اللہ نے کیا کیا. ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں ایسا پاورفل جملہ، ایسا عظیم جملہ، حیرانی ہوتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا. جواب دیتی ہے کہ یہ خوبصورت کے سوائے کچھ نہیں پایا، خوبصورت کے سوا کچھ نہیں پایا. اب اندازہ لگا اس پہ غور و فکر کرنے کا مرحلہ ہے کہ انسان سوچے اس جملے کا پوزیٹیوٹی کتنی ہے. انسان اس کو سمجھ لیا تو پوری زندگی پوزیٹیونیس میں گزرتی ہے، سینسیٹیونیس، نیگیٹیونیس کو اپنی زندگی سے دور کر دیتا ہے، کشادہ دل لے کے زندگی گزارتا ہے. اس کا فلسفے پہ ہم غور کریں کہ ایسے عالم میں یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ سے عشق، اللہ کی معرفت، اللہ کے دین کے ساتھ عشق، دین کی معرفت کی گواہی دے رہی ہے شہزادی کہ کچھ نہیں دیکھا مگر دیکھا خوبصورت. جوان لڑکے نے یہ سوال پوچھا تھا ایک عالم سے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ شہزادی کا، ام المصائب جس کو کہا جائے، اتنے مصائب، وہ کہی جمیلہ، خوبصورت. اگر یہ کہتی کہ ہم شکر گزار ہیں اللہ سے تو ہم نے امتحان کا لائق سمجھا، شکر کرتی ہوں کہ مجھے چنا اس عظیم کارنامے کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ اسلام کو بچانے کے لیے، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا. مگر یہ مصائب خوبصورت کیسے بن گئے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا خوب عالم نے جواب دیا. سید باقر قزوینی، ان کو یہ سوال پوچھا گیا تھا. انہوں نے ایک مثال دی کہ ہمارے جیسے لے مین سمجھ سکے، ہمارے جیسے آرڈینری پیپل سمجھ سکے، ایسی مثال دی. انہوں نے بتایا، جیسے اگزامپل دیا کہ ایک شخص ہے کہ میں نام جیسے ایک علی نام کا شخص، وہ بہت ماہر تجارت، بہت ماہر، بہت بڑا بزنس مین ہے، ان کا بہت دماغ کام کرتا ہے بزنس. وہ ایک بزنس کھولنا چاہتا ہے. زید سے کہا تو میرا پارٹنر بن جا، سلیپنگ پارٹنر، تجھے کوئی کچھ پیسہ نہیں ڈالنا، پیسہ سب میں ڈال رہا ہوں، میرا پارٹنر سلیپنگ پارٹنر بن جا. مگر یہ سن 5 سال بہت زحمت اٹھانی پڑے گی، 5 سال رات دن کام کرنا ہے، رات دن نیند کی قربانی دینا ہے، مال کی قربانی دینا ہے، ٹائم کی قربانی دینا ہے، آرام اور راحت کی قربانی دینا ہے. مگر 5 سال کے بعد 50 سال، 60 سال، 100 سال
تک آزاد زندگی گزار، آرام اور راحت کی زندگی گزار. ایسے بزنس خود چلتا رہے گا. ہمیں پھر انجوائے کرنا ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ان کی ترقی کریں، فائدہ اٹھائیں گے، بچے کے بچے پوتے نوا سے فائدہ اٹھائیں گے. تو وہ کیا کہے گا، زید کیا کہے گا علی سے، یہ تو خوبصورت ہے، 5 سال کی زحمت اور اتنا ملنے والا ہے بعد میں کہ پوتے نوا سے سب لوگ نسل در نسل اس کاروبار کا فائدہ اٹھائے. میرے لیے تو بہت خوش قسمتی ہے، میرے لیے تو یہ خوبصورت ہے یہ 5 سال، چاہے جتنی زحمت اٹھانی پڑے. دیکھ ہمارے جیسے لے مین کے لیے جواب دیتے، مثال دیتے. شہزادی زینب نتیجہ کو دیکھ رہی تھی کہ جو تو ہمیں ابھی اتنا ظلم کر رہے ہو نا آپ لوگ، ہم اتنے مسائل سے گزر رہے ہیں نہیں، مگر یہ خوبصورت ہے کیونکہ نتیجے پہ نگاہ ہے. زینب کی نگاہ دور ہے، دور نگاہ ہے. زینب بصیرت رکھتی ہے، زینب کو نتیجے کو علم ہے، علم لدنی رکھنے والی زینب عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ ہے زینب. آپ سوچے یہ زینب کہتی ہے کہ جس طرح یہ اسلام بچے گا، یہ ڈوبتا ہوا اسلام ڈوب رہا ہے ابھی، ہماری قربانی کے ذریعے اس مصائب کے ذریعے جو زندہ ہوگا اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا، ظہور مہدی کے وقت تو مکمل ہوگا، دنیا جنت کے ٹکڑا بنے گا. تو پتہ یہ چلا کہ زینب کیوں خوبصورت کہتی ہے. ایک کچھ مدت کی قیمت ہمیں زحمت اٹھانے کی ہے، ہمیں کچھ مدت کے لیے بے شک مصائب اٹھانا ہے، مگر جس کا نتیجہ ہونے والا ہے، جس کا نتیجہ ملے گا، جس دین کے لیے اتنی دین کی عاشق ہے زینب، اللہ کی دین سے اتنی عاشق ہے، واحد سچا مذہب ہے، وہ ابھی کامل الدین جو غدیر خون میں کامل ہوا، اس کامل دین کو زینب کو اللہ نے چنا، ایک عورت کو چنا کہ جا کے کربلا کے بعد وہ کس طرح آگے لے کے، نہیں تو ورنہ اگر زینب نہ ہوتی تو یہ حسین کا مقصد کربلا میں دفن ہو جاتا، کربلا میں دفن ہو جاتا. کیونکہ یزید ایک غلط نقشہ پیش کرتا کہ حکومت ہمیں ملی، آپ سے حکومت چھین لی گئی، عزت ہمیں ملی، تمہیں ذلت ہونا پڑا، یہ پریزنٹ کر رہا تھا. زینب وہاں نہ ہوتی یزید کے دربار، یہ تو ابن زیاد کے دربار میں کہا ما رأیت الا جمیلا، مگر یزید کے دربار میں وہ قرآن کی آیت تو لے کے پروو کر رہا ہے کہ ہمیں دیکھو عزت ملی، تمہیں ذلت کا ساتھ. شہید سجاد اس وقت مجبوری تھی، وہ آواز بلند نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے جان خطرے میں تھی، ان کو تو غشی کے عالم میں مریض حیثیت سے رہنا پڑتا. بعد میں جو وقت گزرا تھا پھر سید سجاد نے بھی اپنا دونوں مل کے اس دین کو کس طرح بچایا. ورنہ کربلا والوں کی محنت، 1,24,000 کی محنت، پنجتن پاک کی محنت، سب کی محنت اگر زینب آواز بلند نہ کرتی تو سب دفن ہو کے رہ جاتا. اللہ غلط نقشہ پیش کرنے چاہتا، زینب کو نہیں پہچانا، اس نے زینب کو نہیں پہچانا، کیوں معرفت زینب نہ تھی. یہی تو صدام نے کہا کہ یزید نے سب سے بڑی غلطی کی، حسین کو شہید کر کے زینب کو زندہ رکھ دیا. میں یہ نہیں کروں گا، میں باقر شہید کو کروں گا، شہید کو باقر کروں گا، اس کی بہن عامرہ بنت الہدا کو بھی شہید کروں گا. یہ عورت کتنی پاورفل ہوتی ہے. صدام سمجھا، یزید بے وقوف نہیں سمجھا کہ در بدر پھرا رہا ہے، سمجھ رہا نہیں، پتا تھا زینب کی معرفت نہ تھی کہ تو جتنا در بدر پھراتا چلا جائے گا اتنا دن زندہ ہوتے ہوتے ہوتا چلا جائے گا. مردہ ہو چکا تھا اب زندہ ہو گیا. تو یہ زینب ان کو خوبصورت کہتی ہے، اور یزید کے دربار میں ان کو کافر کہتے، اپنے کو آیت اللہ کہتی ہے. انہیں پہلی آیت بیان کی سورہ روم کی 10 نمبر کی آیت، جس میں اپنے کو آیت زینب کے 300 القاب میں سے ایک لقب ہے آیت اللہ. آیت اللہ من آیات اللہ زینب کا ہے، اور یہ سب اہل بیت آیت اللہ ہی ہے، ان کے گھرانے والے سب آیت اللہ ہے. تو پتہ یہ چلا، اور ان کو کافر کہتی ہے. لا یحسبن الذین کفروا، کافر تم کفار، ان کو کفار یہ نہ سمجھے کہ مہلت دی گئی ہے تو ان کے کوئی خیر لانفسہم، کہ ان میں کوئی خیر ہے، بلکہ اسی لیے دی گئی انما نملی لہم لیزدادوا اثما،
ताकि वो गुनाह को बढ़ाता चला जाए, दिल में बुक्स कीना सबको बाहर निकाले, सारी गंदगी को निकाले, तो अजाब मुहीन का हकदार बन जाए, दर्दनाक ह्यूमिलिएटिंग अजाब, जिल्लत और रुस्वा का अजाब का हकदार बन जाए। ज़ैनब क्या क्या किस तरह दोनों दरबारों में जिहाद बिन लिसान को मेराज तक पहुंचा के, जबान की जिहाद को मेराज तक पहुंचाती। ये ज़ैनब कुबरा, ये सानिया ज़हरा, ये मिसेस खदीजा, ये है शफीकतुल हसन, ये है शरीकतुल हुसैन, ये है कफीलतुल इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये है ज़ैनब, ये है ज़ैनब, ये है ज़ैनब। हम पहचाने, अगर ज़ैनब की हमने मारिफत हासिल की है तो उनके नक्शे कदम चलेंगे। यकीनन आज की महफिल में आज हम यकीनन कुछ इरादा करेंगे। और ज़ैनब का अजीम तरीन दर्स हिजाब का है। हिजाब का दर्स बहुत अजीम तरीन दर्स है कि उलमा कहते कि ज़ैनब के नाम के अंदर हया छुपी हुई है, नाम के अंदर दूसरा माना है हया, शर्म हया। अल्लाह ने औरत को 9 हिस्सा शर्म हया का दिया, मर्द को 1 हिस्सा दिया। औरत से ज्यादा तकाजा किया गया कि अपने हिजाब को संभाले, अपनी शर्म हया को संभाले, उनकी ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बताए, आपको थोड़ा हिजाब की बात आई है तो ये बात बता दे कि मैंने सोचा 2 बात बताऊंगी। ज़ैनब की शुजाअत, अली की शेर दिल बेटी ने कैसे मसाइब को खूबसूरत कह कहती है, किस तरह यजीद के दरबार में यजीद करके पुकारती है। हिम्मत तो देखो, और कितनी करामत के वो तख्त पे बैठा है, उसको कैदी बना है, मगर चुप भी नहीं करा सकता, खामोश भी नहीं करा सकता। ये ज़ैनब का एजाज है। उसके हाथ में तख्त, चुप तो कराते। यजीद इस तरह का काफिर करके, यजीद करके, यब्नतुल क़ार ऐसे जुमला करके खिताब करते, और यजीद उनको बोलने देता है। एक मर्तबा कहता है, कौन है ये मुतकब्बिरा, कौन है ये मगरूर औरत, देखा, यानी कौन है ये पावरफुल औरत कि मेरे सामने जबान खोलती है फिर भी बंद नहीं कर सकता। कितनी पावरफुल है ज़ैनब, हमें बताती है कि एक औरत दीन की खातिर कैसी पावरफुल बन के दीन को किस तरह बचा सकती है। वो सेंसिटिव बन के बैठ जाए, नेगेटिव बन के ये पावरफुल जुमला है कि माँ रही तिल्ला जमीला, यानी जितने मसाइब दुनिया में उठाना पड़े, आखिरत निगाह में है, दीन निगाह में है, अल्लाह निगाह में है, तो ये सारे मसाइब, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, नियर एंड डियर वन का इंतकाल हो जाए, जो उठाना हो, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रिजा की खातिर, सब ब्यूटीफुल है, सब खूबसूरत है, कि हर चीज अल्लाह की तरफ से होती है, वो भी हमारे फायदे के लिए। कहाँ गुनाह का कफारा होता है, कहीं इम्तिहान हो के दराजात बुलंद होता है, तो फिर है ही है। तो हमें इस दुनिया में ज़ैनब का ये सबक है, कभी सेंसिटिव मत बनो, कभी नेगेटिव ना बनो, पॉजिटिव बनो। जितनी बड़ी मुसीबत आए, जितनी बड़ी बीमार आए, वो खूबसूरत समझो, उनको खूबसूरत समझो, क्योंकि हम पाक हो रहे, हम अल्लाह के करीब हो रहे, हम दराजात बना रहे इस मसाइब के जरिए, इस बीमारियों के जरिए। दुनिया तो दुख का पहाड़ है, उठाना चाहिए, खास करके जो दीन के लिए हो। अल्लाह अकबर, क्या दराजात है जिन लोगों ने दीन की खातिर, ऐसे मुखलिस लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर देते कि कितना कीमती दीन होगा। मगर क्या हमारे हाथ में इतना कीमती दीन है? क्या ऐसी कोई खवातीन है कि ज़ैनब की पैरवी करती है? हम 1-2 औरतों का मिसाल लें ताकि हमारा हौसले अफजाई हो। हम तो कह देते ज़ैनब थी, ये तो ज़ैनब थी, ये तो सानिया ज़हरा थी, अरे ये तो पंजतन के साए में 7 मासूमों के दरमियान में जिंदगी गुजर। अरे आप ये जुल्म करते ज़ैनब को, ये कि खुद ने जिहाद बिन नफ्स किया है, जिहाद अकबर किया है, वो एक इंसान है, वो ख्वाहिशातें रखती, मगर दीन के लिए सब कुछ कुर्बान, इतना कीमती दीन है। तो हमने देखा कि जो लोगों ने बीबी ज़ैनब उम्मुल बनीन ऐसे लोगों को मॉडल बनाते हैं, तो मशहूर हम आप सुने हुए वाक़या है, मगर याद दिलाने के ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। वो औरत जिसके लिए आगा अमीन ने किस्सा बयान करते हैं, शॉर्ट में कहूंगी, टाइम नहीं हमारे पास। आगा अमीन ने क्या बयान कर, औरत ने इनकिलाब ईरान के वक्त 3 जवान बेटे शहीद हो चुके, 3 उनके 4 बेटे थे, चौथा 13 साल का है। वो गिरिया करे क्योंकि इमाम खुमैनी टीवी में अब मना किया कि अब नौजवान नहीं जाएंगे, अब टीनेज वाले नहीं जाएंगे। तो वो कहते आगा अमीनी के पास, आप मुझे इजाजत ले दीजिए, मुझे इजाजत इमाम खुमैनी कि मेरा चौथा भी जाए। तो तुम इतना क्यों तड़प रही हो?
اس لیے کہ ام البنین کے 4 بیٹے گئے، میرے 3، یہ چوتھا جاتا تو میں قیامت کے دن ام البنین کے پرچے میں رہنا چاہتی ہوں، ان کو ماڈل بنایا، ان کو اس سے حسنا بنائی۔ دوسری عورت کا ہم دیکھا ہے محمد علی رجائی کی زوجہ، سب جانتے ہو محمد علی رجائی جو ایک زمانے میں صدر مملکت تھا، ایران کا پریسیڈنٹ تھا محمد علی رجائی۔ بم بلاسٹ میں جب بم بلاسٹ ہوا، شہادت پہ شہادت شہادت، کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا انقلاب ایران کا، اتنی شہادت ان میں محمد علی رجائی کی بھی شہادت ہوئی۔ اور کیسی شہادت! بم بلاسٹ میں آپ کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پہچانی نہیں جاتی تھی لاش، دانتوں سے، ان کے دانتوں سے پہچانا گیا کہ محمد علی رجائی کون ہے۔ عمر کتنی تھی؟ 38 to 40 ایئرس کے درمیان عمر تھی۔ بی بی کتنی جوان، 30 اور 32 سال کی عمر کی، خانم رجائی کی عمر۔ وہ جب بعد میں جب پاکستان کا دوہرا کیا، سب سے پہلے کراچی کا شہر، آپ کو سب کو پتا ہے، سب سے پہلے کراچی شہر آئے۔ وہ امام بارگاہ جہاں کہا جاتا ہے ایرانین حسینیہ ایرانی، وہ امام بارگاہ میں ان کی تقریر تھی، اس نے وہاں تقریر دیا عورتوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ پھر جیسے باہر نکلی تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ شادی ہونے والی تھی۔ اس زمانے میں دیندار لوگ امام بارگاہ میں شادی کرتے تھے تاکہ جتنا گناہ کم ہو، یہ ڈانسنگ، میوزک، مکس گیدرنگ، اس سے بچنے، جتنا گناہ سے ہم بچ سکے۔ تو دیندار لوگوں کی شادی تھی، امام بارگاہ میں شادی رکھے تھے۔ تو خانم رجائی جیسے امام بارگاہ سے باہر نکلی تو دیکھیں وہ عورت جب اب شادی میں آ رہے، بن ٹھن کے، بے حجابی کے عالم میں ان سب کو دیکھا۔ جب دوسری تقریر کا ان کو موقع ملا علماء اور طالب علم کے درمیان، اس نے بتایا کہ اسلام 2 قسم کا اسلام ہے، کیا ہے؟ ہم یہاں ہمارے شوہروں کی قربان کر رہے، ہمارے بچے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے، جب میرا شوہر کو شہید کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ان لاش کو دیکھنے کو بھی میں نے آنسو نہیں بہایا، مجھے خوشی تھی کہ اس نے اسلام کے لیے، اس نے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ میں نے گریا نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، ہائے بابا چاہیے بابا چاہیے، میں نہیں روئی۔ میں جوانی میں بیوہ ہوئی، میں نے آنسو نہیں بہائے۔ میں نے جو یہ منظر میں نے امام بارگاہ سے باہر عورتوں کو بے حجابی میں دیکھا، بن ٹھن کے شادی کی تقریب میں، وہ بھی امام بارگاہ میں داخل ہونے، میں نے گریا کیا ہے، میں نے اتنا گریا کیا ہے کہ کیا اسلام 2 ہے؟ ہمارے پاس اسلام کی اتنی بڑی قیمت کہ ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ زینب کی پیروی کرنے والے ہیں لوگ، اور یہاں ایک حجاب بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا معمولی دین، اتنا دین حقیر کہ ایک حجاب کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اتنا گریا کری ہے اسلام، اتنا مظلوم ہے، پاکستان میں اتنا مظلوم ہے، اتنا گریا کری ہے۔ تو کیا عورتوں آواز بلند نہیں کریں گے؟ کیا ہم ابھی مس گیدرنگ شادیاں ختم نہیں کریں گے؟ ہمیں زینب کو کیا جواب دیں گے؟ زینب نے یہ بھی بتایا کہ جب روایت بتاتے، بہار الانوار کی روایت ہے کہ جب زینب نے خطبہ دیا کوفہ میں، جب خطبہ دیا تو خطبہ میں تو شہزادی 4000 شاگردوں کو دین سکھاتی تھی، تفسیر قرآن وغیرہ۔ تو کچھ عورتوں نے اس خطبے کی اتنی متاثر ہوئی، اتنا گریا کیا اور بیدار ہوئی اور درخواست کیا کہ ہم زینب کے پاس آنا ہے، تسلی کے لیے، تعزیت کے لیے آنا ہے، تعزیت کے لیے آنا ہے۔ زینب نے کہا جو عرب کی آزاد عورت ہے وہ میرے پاس نہ آئے، مگر جو اسیر ہے ہمارے جیسی، جو کنیزیں ہیں، جن کے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتی، وہ تعزیت کے لیے میرے پاس آئے۔ زینب نے کیا بتایا؟ تمہارا گریا کافی نہیں ہے۔ وہ اتنی گریا کری، ان کو آنے کے لیے منع کر دیا، مگر وہ کنیزیں آئے، وہ مجبور آئے کیونکہ تم آزاد عورت تھے، تم نے آواز بلند نہیں کیا، تم نے ہمارے لیے آواز بلند نہیں کیا، تم نے تمہارے مردوں کو ساتھ دیا، تم زینب کو ملنے نہیں آ سکتی۔ وہ آئیں گی جو مجبور تھے آواز بلند کرنے کے لیے، وہ آئیں گی زینب کو ملنے کے لیے، تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ زینب نے بتا دیا کہ جو آزاد عورت ہو وہ آواز بلند نہ کرے حق کے لیے۔ زینب ان کی گریا سے راضی نہیں ہوتی،
زینب ان کی ماتم سے راضی نہیں ہوگی. گیریا ماتم کے ساتھ ساتھ زینب کی طرح آواز بلند کرنا ہے. ہمیں تو ظالم جابر کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا ہے، قوم کے اندر آواز بلند کرنا ہے. یہ تو جابروں کے سامنے زینب نے حق کے لیے حق کے دین کے لیے آواز بلند کری. وہ خوبصورت جس کو کہہ رہی ہے زینب ہمیں ضرور پوچھیں گے. اور سب سے زیادہ اسی لیے علماء کا ایک جملہ ہے کہ تم زینب کی بے پردگی کے لیے رو رہے ہو. زینب تمہاری بے پردگی کے لیے رو رہی ہے. کیا حق ہے ہم نے زینب کی بے پردگی کے رونے پر؟ جب ہم پردہ نہیں کر، ہمارے پاس پردے کی ویلیو نہیں ہے تو ہم زینب کی بے پردگی کے لیے کیسے رو؟ جملہ ہے. آج ہمیں بیدار ہونا ہے. ہمیں پورے دیکھو انڈیا، پاکستان، افریقہ، ہر جگہ، یورپ، امریکہ، کینیڈا کی عورت کھڑی ہو مس گیدرنگ شادی کو ختم کرے اور پیار محبت حجاب پہنائے، لوگوں کو حجاب میں ڈالے. پھر سختی بھی کرنی پڑے تو سختی کرے. ہماری بچیوں کے حجاب جلدی سے کروائے، اس سے قبل کہ وہ بیوٹی کانشیس ہو کے منع کر دے. یونیورسٹی میں جاتے کیا 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 حالت ہوتی ہے. آج ابھی ہم نے شہادت منائی ہے. ہم زینب کو یہ تحفہ دیں گے، ہم آواز بلند کر کے ہم مکس گیدرنگ شادی ختم کرنی ہے. ہم دیور جیٹ کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرنا بند کر دینا ہے. نوکروں چاکروں کے ساتھ، کزینس وغیرہ کے ساتھ نامحرم سے آنکھوں کو بچانا ہے. کتنا خطرہ ہے اس آنکھوں کا پتہ ہے. آپ کو یہ قصہ یاد دلاؤں جو شہید مرتضی مطہری استاد، وہ اپنی کتاب فلسفہ حجاب میں لکھا ہے. یہ قصہ آپ کو سب کو پتا ہے، مجلسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یاد دلانا ہمارا فرض ہے. حجت الوداع کے موقع پہ ایک عورت آتی ہے رسول کے پاس سوال پوچھنے کے. حجت الوداع کا موقع ہے اور ایک عورت آتی، جوان عورت رسول کو سوال پوچھنے آتی ہے. اور رسول جب جواب دے رہے ہیں تو توجہ ہٹ گئی. رسول سے تو جواب جب آئی ہے جس کے لیے، اب توجہ ہٹائی. کیسے ہٹائی؟ رسول کے پیچھے ایک نوجوان شخص فضل ابن عباس کھڑا تھا، بہت خوبصورت تھا. ان کو دیکھ رہی تھی اور رسول کی طرف جواب کا توجہ نہیں دے رہی. اور جوان بھی، رسول علم الغیب کا مالک ہے، وہ بھی ان کی طرف سے نگاہ دیکھ رہا تھا. دونوں کی نگاہ رد و بدل ہو رہی تھی، خطرناک نگاہیں تھی دونوں. رسول اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا فضل کا چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا، دوسری طرف چہرہ ہاتھ سے مبارک ہاتھوں سے پھیر لیا اور کیا کہا؟ پہلے کس کو خطاب؟ اے جوان عورت، پھر کا جوان مرد. عورت میں شرم و حیا زیادہ ہونی چاہیے. سوال رسول کی خدمت میں سوال پوچھنے آئی ہے. دیکھو نامحرم کی نگاہ کیسی خراب ہو سکتی ہے، کیسی بری ہو سکتی ہے. رسول نے کہا اے جوان عورت، اے جوان مرد، مجھے ڈر تھا کہ ان قریب آپ کے درمیان میں شیطان کود پڑنے والا تھا. شیطان کود پڑنے والا تھا رسول کی موجودگی میں. یہاں آپ سوچیں، اور ہم ڈرائیوروں کو، نوکر چاکروں، کزنس کو سامنے ایسے نامحرم کے سامنے آ جاتے اور نگاہ کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں. نگاہ کا خیال کہ کتنے لوگوں کی کیا کیا نگاہ ہمارے پر جا رہی. ٹائٹ چادر پہن لیا، کلر سکارف پہن لیا، میک اپ بھی ڈال دیا، آگے بہنوئی کے سامنے، آگے دیور جیٹ کے سامنے. کیا جواب دیں گے ہم زینب کو؟ کیا جواب دیں گے؟ مسلسل ایسے واقعات ملتے. خانے کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، مولا علی خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے. سارا سنا ہوا واقعہ. ایک جوان لڑکے کو تھپڑ ماری ماں نے، ایک تماچا مارا. وہ جوان لڑکا حضرت عمر کے پاس گیا، دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا. وہ گیا، شکایت کی کہ خانے کعبہ کا طواف کے دوران علی نے مجھے تماچا مارا ہے. بلاؤ علی کو. آئے مولا علی، کہا یہ کہہ رہا ہے، کہا یہ خانے کعبہ کے طواف کے دوران ایک عورت میں بری نگاہ دیکھ رہا تھا، نگاہ لست کو دیکھ رہا تھا، اس نگاہ کو ہٹانے کے لیے میں نے تماچا مارا. اتنا بڑا گناہ کا، وہ بھی اللہ کا خانے کعبہ کا طواف کے دوران. آپ کو پتا ہے خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے شخص، عین اللہ نے گواہی دی ہے کہ تو کیا کر رہا تھا. اب میں بتاؤ، میں تیرے لیے کیا کروں؟ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ایک عین اللہ کی گواہی آ جائے کہ تو بری نگاہ سے عورت کو دیکھتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا. مولا علی کو عین اللہ کے، اللہ کی آنکھ دل سے اللہ کو دیکھ رہا ہے.
آپ سوچیں کہ خانے کعبہ کی طواف کے دوران بھی لوگ بری نگاہ سے نہیں بچتے، رسول کی موجودگی میں نہیں بچ سکتے، کیا آپ کے دیور جیٹھے بہنوں نامحرم کی نگاہ کی ہم بچ سکتے ہیں؟ اور ہماری جوان بیٹیاں وغیرہ بہواں بچ سکتی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہمارے ہم بیدار ہو جائے، یہ شادیوں مکس کریں کو ختم کرے. ہم رلا رہے ہمارے امام زمانہ مظلوم ترین امام ہے، نہ رلائے ہمارے اماموں کو، نہ رلائے. اگر جلد چاہے ظہور تو امام مظلوم ترین امام ہے، ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا. آپ سوچے یہ امام نے کیا کہا. امام زمان زینب کے مصائب میں میری ظہور کے لیے دعا. امام تڑپ رہے ہمارے ان کے ظہور کے لیے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے بے حجابی اتنا کر رہے. تو سوچے کہ کتنی بڑا ظلم ہم کر رہے. اور ایسی آرڈینری عورتوں، یہ عورت تو سیدانی بھی نہ تھی جو ام البنین کو اسوہ بناتی ہے، جو کھانا میں رجائے وہ بھی سیدانی بھی نہ تھی. ان میں یہ جذبہ تھا، ان میں یہ حوصلہ تھا دین کے لیے کہ رو رہی ہے بے حجابی دیکھ کے، ہمارا پیٹ کا پانی بھی نہ ہلے، ہم ایسی شادیوں میں شرکت کر کے حوصلہ افزائی کریں. آپ سوچیں ابھی کچھ بیدار ہونا ہے، زینب کے نام پہ کچھ تو قدم اٹھانا ہے. بس ایک گناہ بتا دوں، آپ کو پتا ہے نا، رسول کی حدیث ہے کہ جب میت ہوتا ہے تو 3 لوگوں پہ ملائکہ مذاق اڑاتے. ایک ظالم جو دنیا میں لوگوں پہ ظلم کیا، اب اللہ کے رحمت کی امید رکھا ہے. اے تجھے اللہ کی رحمت نہیں ملیں گی، تجھے بندے پہ تم نے ظلم کیا ہے، اس پہ ملائکہ مذاق اڑا. دوسرا بے نماز، جب نماز جنازہ پڑھی جاتے تو ملائکہ مذاق کرتے، تو نے نماز نہیں پڑھا، دیکھو تیری نماز پڑھی. تیسری وہ عورت دنیا میں حجاب نہیں کی، ان کو زبردستی سے حجاب پہنایا جاتا ہے، کفن زبردستی سے، جب دیکھنے کی بھی لائق نہیں، جب کوئی نامحرم تو دلچسپی بھی نہیں تو زبردست ان کی مذاق اڑا رہے ملائکہ. ہم بیدار ہو جائے، بہت پچھتائیں گے ہم اگر ہماری نگاہوں کو نامحرم سے بچائیں گے. تو معصوم کی حدیث ہے تمہیں حسن خاتمہ ملے گا، خاتمہ تمہارا بخیر ہوگا، تمہارا حسن خاتمہ ہوگا اس دنیا سے اگر اپنی نگاہ کو نامحرم سے بچایا. اتنا زیادہ جوڑ دیا گیا، یہ تو تقریر ختم نہیں ہو سکتا، حجاب بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا وہ مومن کا خواب، وہ پڑھ چکی ہوں آپ نے سنا تھا. مومن نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں 3 قرآن ہے، 2 پورے جل گئے اور تیسرا کنارے پہ جلنا شروع ہو گیا، کنارے پہ جلنا شروع. آیت اللہ بروجردی کی، اس زمانے ہم سب آیت اللہ بروجردی کی تقلید کرتے تھے، محمد حسین بروجردی پوری شیعہ قوم ان کی تقلید کرتے تھے. ان کے پاس آیا، قوم میں ان کے پاس آیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر آپ بتائیں. انہوں نے کہا یہ میں نے خواب کی تعبیر میں مہارت حاصل نہیں کی ہے، میں نے، آپ جاؤ تہران، آیت اللہ احمد قمی ہے، اس نے اس میں مہارت حاصل کی خواب کی تعبیروں میں. آیا تہران آیا، بتایا آیت اللہ احمد قمی کو. ابھی تو تھوڑی دیر کے اس نے بتایا یہ خواب، ایک لمحے کے لیے سوچا، کہا کیا تمہاری 3 بیٹیاں ہیں؟ کہ ہاں میری 3 بیٹیاں ہیں. سنو آپ کی 2 بیٹیاں یونی میں جانے کے بعد فردر اسٹڈیز میں آنے، اس نے حجاب اتار دیا. یہ گویا 2 قرآن جل گیا ہے، حجاب اتار دیا ہے 2 قرآن. یہ تیسری بیٹی اتارنے کا ارادہ کیا ہے، ارادہ کر چکی ہے، قرآن کنارے میں چل رہا ہے، یعنی کوئی حجاب نہیں کرتا پورے قرآن کو جلا رہا ہے. آپ دیکھو کیسے کیسے علماء نے تعبیر بتاتے ہیں، عام علماء نہیں ہے. بس وقت تو نہیں ہے زیادہ کہ زیادہ بیان کیا جائے، مگر تھوڑا ذکر بھی. ایک سچی مومنہ زینب کو ماننے والے کو تھوڑی باتیں بھی کافی ہوتے اپنے میں انقلاب میں. بچائے دوسری عورتوں کو، آواز بلند کرے، شادیوں کو روکے، امام زمانوں کو نہ رلائے، امام زمانہ کو ظہور کے لیے تیاری کرے. امام تڑپ رہے کہ میرے لیے دعا کرو میرے ظہور کے لیے، تو خدایا ہمارا اس گناہ کو بخش دے جو امام کا ظہور کی رکاوٹ کر. اس میں سے ایک بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی ہے. بہت ظلم سے اپنے آپ کو روکے، کسی پہ ظلم نہ کرے. یہ گناہ امام نہیں برداشت کر سکتے. نماز اول وقت، نماز کی اہمیت جتنی دیں گے تو معراج المومنین بنیں گے، تب ہم آٹومیٹیکلی گناہ سے بچ جائیں گے اور تو ہر چیز آٹومیٹیکل ہو جائیں گی. تو زینب کی جہاد بن لسان جو معراج ہے زینب کی،
تو ہمیں ان سے توفیق ان کو اسوہ حسنہ بنے اور اللہ سے توفیق طلب کرے کہ ہم زینب کے نقش قدم چلنے کی ہمیں توفیق عطا کرے اور بہترین حجاب کرنے کے لیے توفیق عطا کرے، مکس گیدرنگ شادیوں کو ختم کرنے کے لیے، اس میں شرکت کرنے کے سب بند کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم آئیں گے سوال پہلے بی بی زینب کے لیے پہلے ایک ہی عمل بتا دوں جو بی بی باب الحوائج ہے، ان کے ذریعے دعا کی جاتی ہے، بہت خاص کر کے شفا، کتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، تو بی بی زینب کے لیے توسل کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتا ہے اور حاجت قبول ہوتی ہے۔ اب جب سب جانتے ہو بہت عظیم مولانا سید محمد علی نقوی بہت بتاتے اعمال ذکر، بہت مجرب اعمال ذکر بتاتے، ایک عالم دین بتائے اس پہ عمل کرنا یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 14 دن کا عمل ہے، کیا کرنا ہے 14 دن؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ قدر الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا الحمد کے بعد، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر، قدر اور کوثر دونوں میں آپ دیکھو شہزادی فاطمہ شامل، لیلۃ القدر شہزادی ہے، کوثر شہزادی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 2 سورے میرے بھی فیوریٹ ہیں، پہلی میں سورہ قدر، دوسرے میں سورہ کوثر، سورہ فاتحہ کے بعد 14 دن تک یہ کرنا ہے۔ جیسی نماز ختم ہوئی 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ 14 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنے کا، اس کے بعد 69 ٹائمز صلوات پڑھنی، 69 ٹائمز صلوات پڑھنے کی، کیونکہ 69 زینب کا عدد ہے، زینب کا عدد ہے 69، تو یہ کرنا ہے 14 دن تک کرنا ہے، چاہے حاجت 14 دن سے پہلے بھی پوری ہو جائے تب بھی 14 دن کمپلیٹ کرنا ہے، 14 دن کمپلیٹ کرنا ہے، حاجت پوری ہو کہ نہ ہو کرنا ہے، بعد میں دیکھنا کس طرح حاجت پوری ہوتی ہے۔ خاص کر کے شفا کے لیے تو بہت لوگوں نے تجربہ کیا، بہت کام آنے والا، آنکھوں کی تکلیف کے لیے بہت مجرب، زینب نے معجزہ دکھایا ہے آنکھوں کے لیے، اور جس طرح امام موسیٰ کاظم نے معجزہ دکھایا ہے صحت کے لیے اور آنکھوں کے لیے، تو یہ اعمال کرنا چاہیے تو ہمیں فائدہ۔ ہاں مگر ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 69 صدقہ دے دو، 69 روپیہ، ڈالر ہو تو ڈالر، پاؤنڈ ہو تو پاؤنڈ، 69، پھر ہمیں 69 دینے میں تکلیف ہو تو 69 ہم صدقہ دیں گے، پھر باقی جو بچہ وہ امام زمانہ کا صدقے کی نیت کر لیں گے۔ یہ بی بی زینب کے ہدیہ کرتے ہیں اور وہ ان کے بیٹے کو حفاظت کے لیے، تو ایزی پڑے 100 کی نوٹ دینے میں، مجتہد کے اور اس کے وکیل سے اجازت لے لیں جمع کرنے کی، تب جمع کر کے پھر حقدار کو دے سکتے ہو، یا 69 ٹائمز 14 کر کے جو رقم بنے تو 69 دے تو وہ اچھا، ایک دن بھی دے سکتے ہو، پہلے دن دے دو پھر کوئی بات نہیں، ہرو دیا تب نور علی نور، تو بہت اچھا رہے گا، مشکلیں حل ہوئیں گی، اور 14 دن کا عمل ہے، نماز تو بہت آسان ہے، تو یہ ہم کوشش کریں ان چیزوں پہ عمل پہ رہو۔ اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال و جواب کے، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہے تو پھر میں سیدھا سوال و جواب پہ آ جاتی، ٹھیک ہے؟ میں کیونکہ اب ایک اور آخری ہوگا ہمارا، بس یہ آپ کو بتائیں گے بدھ کے دن ہوگا، کہ جمعرات میری سفر ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعرات، تو بدھ کے دن آخری درس ہوگا، پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے کب میں دوبارہ شروع کروں، میں آپ لوگوں کی دعا کے دار و مدار ہے، تو آئندہ بدھ کو ہوگا، آپ بھولنا نہیں، یہی ٹائم ہوگا 2 بجے، ویڈنسڈے کا ہوگا، کیونکہ جمعرات میں نہیں کر سکتی ہوں، اس مجبوری ہے، تو انشاءاللہ آپ یاد رکھنا یہ دن بدل رہا ایک ہی ہفتے کے لیے، بس پھر دوبارہ جب کلاس شروع ہوں گی تب نارمل کریں گے سب کچھ۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانور کو مرسی کلنگ کر سکتے ہیں؟ ایک جانور ہے بہت بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، ان کو اذیت ہو رہی ہے، ہم ان کو مار ڈالے تاکہ ان کی تکلیف کو دور کر دیں، جائز ہے، اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو، تم اس کو مار ڈال سکتے ہو، اجازت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس جانور کا کیا کرے، چاہے بلی ہو کہ پرندہ ہو کہ ہم کسوک ہو، پیرٹ ہو، ریبٹ ہو، جس کو ہم پیٹ بنایا ہے، پھر ان کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، مگر اس کو دفن کر دو تو فائدہ کیا ہوگا کہ بدبو نہ پھیلے، کہیں جمس نہ آئے، کیڑے مکوڑے مکھیاں آ نہ جائے، تو بو بہت پھیل جائے نہ،
تو آپ شرعی ذمہ داری نہیں دفن کرنی، مگر فائدہ کے لیے، لوگوں کے لیے کہ اس سے گندگی نہ پھیل جائے، بدبو نہ پھیلے، تو آپ کہیں بھی دفن کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، مگر شرعی حکم نہیں ہے، عام ہے لوگوں کا فوائد کے لیے بدبو نہ پھیلے، اسی لیے شرعی کوئی حکم نہیں۔ تو مرنے کے بعد کوئی حکم شریعت کا حکم سے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کا ایک ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بینک کا جاب حرام ہے، نوکری کرنا۔ ابھی تو مجھے لیٹسٹ نیوز ملا کہ آیت اللہ سستانی نے ابھی تو کافر کی بینک اور کافر کی بینک اور کافر کا ملک، وہ بھی نوکری منع کر دیا، وہ بھی منع کر دیا۔ کافر کا ملک بھی ہو نہ کافر کا ہو، جو پہلے والا مسئلہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا، جو علماء نے بتایا کہ کافر کو ملک ہو، کافر کی بینک ہو اور کافر کے سب اکاؤنٹ ہولڈرز ہو تو تم وہاں نوکری کر سکتے۔ ابھی سستانی نے یہ بھی منع کر دیا، فور حرام ہے، نوکری حرام ہے، تنخواہ بھی حرام، آنا جانا بھی حرام، تنخواہ بھی حرام۔ اب یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ ہمیں پہلی مرتبہ مسئلہ پتا چلا، میرے شوہر بینک میں نوکری کر رہا ہے، تنخواہ بھی وہاں سے ملتا ہے، ہم مڈل ایسٹ میں رہ رہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامک بینک میں میرا ہسبینڈ کام کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں اگر کام کر رہا ہے تو وہ تو اسلامی حکومت ہے جہاں اسلامک حکومت مانا جائے گی، تو وہ مجہول المالک بھی نہیں چلے گا۔ آیت اللہ سستانی نے کہا، آیت اللہ سستانی نے بتا لیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا پہلے کہ یہ مجہول المالک ہے تو کم سے کم تنخواہ پاک ہے، آنا جانا حرام۔ سستانی کہتے نہیں وہ بھی حرام ہے، اور آیت اللہ خوئی نے بھی بتا دیا کہ تنخواہ بھی حرام ہے، نوکری بھی حرام۔ اگر ہم نوکری دونوں نے جواب دیا کہ حرج ہو کہ ناقابل تکلیف ہو تب بھی فوراً جاب چھوڑ دینا ہے، فوراً جاب۔ آیت اللہ خوئی نے بھی یہ کہا، آیت اللہ سستانی، جس دن مسئلہ پتا چلا فوراً یہ کام کو چھوڑ دینا ہے۔ تو بولتے پھر گزارا کیسے چلے گا؟ اللہ پہ بھروسہ ہونا، اللہ کے لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق۔ اگر تم نے تقوی کیا جیسے تم نے نکلا، تم نے تقوی کیا، محنت کیا تقوی کی کہ نہیں ابھی تو تقوی کرنا ہے، اب یہ گناہ نہیں چاہیے مجھے، اب تو متقی بننا ہے مجھے، تو حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ رزق کا دروازہ کھولے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ طلاق کی آیت ہر روز کوئی پڑھتا ہے، دوسری آیت کا آخری حصہ وَمَن تَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، پھر تیسری پوری آیت بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھتا ہے، دو الگ روایت مل رہی، ایک روایت میں 7 مرتبہ، ایک روایت 10 مرتبہ، ان کے رزق کے ایسے دروازے کھل جائیں گے خود حیران ہو جائے۔ ایوری ڈے آفٹر فجر نماز یہ دعا، یہ قرآن کی آیت پر سورہ طلاق کی دوسری کی آخری حصہ، تیسری پوری آیت 7 times یا 10 times آفٹر فجر نماز، کیونکہ فجر کا نماز ہے رزق ڈسٹریبیوشن، میکائیل اس وقت اس کا ٹائم فکسڈ ہے، ہر رزق کی دعا فجر کے بعد ہی ہوگی، آپ دیکھ لیں میکائیل اس وقت ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس پہ عمل کرے۔ ابھی کیا کرے؟ فوراً اپلائی۔ کچھ اسلامک بینکس ہے، اسلامک بینک سے جہاں سود کا کام نہیں ہے، جہاں سود کا کام نہیں ہے تو وہ اپلائی کرے، اپنی اپلیکیشن اپنے بتائے کہ میں کیا کیا میرا ایکسپیرینس ہے وغیرہ وغیرہ، کتنا میرا نالج ہے، میری کیا تجربہ وغیرہ، اس کو ضرور جاب ملے گا۔ اسلامک بینک ہو جہاں سود کا کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت پوچھتے کہ ہمارا کھانا پینا بیوی بچوں کا سب حرام ہوا اتنے عرصے سے؟ آپ کا نہیں ہوا، کیونکہ بینک میں جب جاب ہوتا ہے تو خالی سود کا نہیں ہوتا ہے، دوسرا بھی آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ خالی جو سود کا کام کرتا ہے ان کو بھی اور کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ حلال ہے، تو کچھ تنخواہ حلال ہے گھر میں آتی ہے، کچھ حرام ہے، تو عورت پہ تو بچوں پہ تو نان نفقہ واجب ہے، تو ان پہ کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پیٹ میں حلال غذا گئی۔ اگر فرض کرے کہ 50% سود کا کام میں تنخواہ آتی ہے، 50% دوسرے کام کر رہا ہے، تو 50% تو پاک ہے ان کی تنخواہ، مگر اس کو آنا جانا سب حرام ہے ان کے لیے، تو جلد فوراً جاب کو چھوڑ دے۔ مگر اپلیکیشن تو ان کو بتائے کہ ہمیں ایسی جگہ میں کمیشن وغیرہ میں جگہ دے، کوئی اور کام میں جگہ دے، مگر سود کا کام میں ان کو اجازت نہیں ہے، فوراً کام چھوڑنا پڑے۔ ابھی تو یہ مسئلہ بھی ابھی پتا چلا کہ وہ منافع تنخواہ جو پہلے کہا گیا کہ وہ مجہول المالک امام کا مال ہے وہ پاک، ابھی تو کہتے سستانی نے کہہ دیا وہ پاک بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اوکے، یہ ہو گیا۔
کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے جب تو کیا ہم بحول اللہ پڑھے؟ ہاں پڑھے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے. دیر سے اٹھتے بیٹھتے ہر روز لائف میں اٹھتے بیٹھتے، اس کا ثواب ضرور ملے گا. پڑھیں گے تو ضرور اس کا ثواب ملے گا. نہیں پڑھنا ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. کیا کہ ہمیں نام کو پیار سے بدل دے، فاطمہ کو فاتی کر دے، محدثہ کو مڈی کر دے، کیا زینب کو جینی کر دے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اس کا کیا فائدہ نقصان کیا ہے بتائیے. دیکھو ہم نے جب نام رکھتے ہیں ایسا عظیم عظیم، تو بی بی کے نام فاطمہ کی، بی بی فاطمہ، اسی لیے دماغ میں اسی لیے فاطمہ رکھا. بی بی کا لقب تھا محدثہ، بی بی زینب کا لقب بھی محدثہ تھا، تو ہم اسی لیے نام رکھتے ہیں. تو پھر ہمیں ان کا نام رکھے مگر پکارتے مڈی، پکارتے فاطم، پکارتے فاتی، تو ان کو اثرات نہیں ملے. اس نام میں اثر ہوتا ہے، تو پکارنے سے اثرات بڑھتا چلا جائیں. کبھی نام اچھا ہوتا ہے مگر لوگ حرام کام میں کیونکہ تربیت غلط ہو گئی، غلط دوستی مل گئی تو نام کے اثر چلا گئے. مگر اگر تربیت ہے تو انشاءاللہ اس کے نام کے اثرات، جیوں جو ہم فاطمہ پکارے، جیوں جو محدثہ پکارے، جیوں جو ہم زینب پکارے، یوں ان کے اثرات ملے گی. کیونکہ ہماری نیت جب نام رکھتے تو ان مقدس عورتوں کا وجہ ریزن ہے. محبوب نام رکھا، رسول کا نام ہے محبوب، انہیں کہہ دیا ممو 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 بلا رہے. اب دیکھو یہ کتنے ناموں کو خراب کر دیتے جب اتنی عظیم شخصیت کے نام پہ رکھنے کے باوجود ہم کیا کیا کر رہے. رسول راستے کا نام بدل دیتے تھے. کسی راستے کا نام اس کا میننگ اچھا نہیں ہوتا تھا، نام بدل دیتے تھے، اچھا نام رکھواتے تھے، راستے کا نام. تو آپ سوچ ایک شخصیت کا نام ہم بگاڑ دیں. اگر وہ ناراض ہے کہ ان کو کوئی فاتی بلائے، کہ ان کو کوئی جینی بلائے تو حرام ہے، تو ہمیں نہیں بلا سکتے. مگر وہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتے تو ہم بلا تو سکتے. مباح ہے، گناہ نہیں ملے گا. مباح ہے، نہ گناہ ملے گا نہ ثواب ملے گا اگر ہم نے نام بگاڑا. کیونکہ اثرات مس کیے، اس مین نام کے اثرات کو ہم نے مس کر دیا. سلمان نام رکھا، سلو سلو کر لیا، دیکھا تو اس کا اثر ہم چاہتے کہ سلمان و منا اہل بیت میں آ چکے تھے، ان کے اثر ملے ہمارے بیٹے کو تو بیٹے کا اثر ملے گا. مگر ہم نے ایسے بگاڑ دے تو پھر گناہ نہیں ملے گا. پیار میں ہم نے بدلا اجازت، پیار میں بدلنا اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مباح ہے، مگر وہ اثرات ہم مس کریں گے. اوکے، نیکسٹ سوال پوچھے، لڑکی کی عمر کس عمر میں پردہ واجب ہے؟ یعنی ہر چیز واجب ہو جائے گی 9 سال اسلامک کیلنڈر. جب اس کا ربیع الاول میں پیدائش ہوئی کہ شعبان میں پیدائش ہوئی، اس پہ آپ 9 سال گن لو. مگر فرض کرے آپ بھول گئے اسلامک تاریخ ان کی، تو انگلش تاریخ آپ برتھ ڈے جانتے ہو تو علماء نے تحقیق کر لی ہے 8 سال اور 97.5 days میں وہ بالغ ہو گئی. 8 سال پورا ہوا، اس کے بعد 3 مہینے اور 7.5 دن وہ بالغ ہوگی. 97.5 days, 8 years plus 97.5 days will be equal to 9 years اسلامکلی. 9 سال اسلامکلی ہو جائیں گے وہ. اگر تم نے انگلش کیلنڈر سے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی واجبات. تو اسلامی کیلنڈر سے 9 سال، وہ ہر سال چھوٹا ہے، 10-11 دن چھوٹا ہے، تو اسی لیے 97.5 days پلس کرنا پڑے گا 8 سال میں، تو وہ اسلامک تاریخ مل جائے. تب تقلید شروع ہوئی، تقلید واجب ہے. مگر تقلید تو ممیز بھی کر سکتا ہے، سمجھدار کر سکتا ہے، مگر واجب ہو گئی 9 سال میں تقلید واجب ہو گئی. ابھی ایک چیز کو زور کریں گے، کوئی چیز 1 سال ہوا، ابھی خود خمس کی ذمہ دار ہے 10واں سال کے، اور کوئی چیز 1 سال رہی کہ نہیں تو بیدار رہے خمس کے لیے. نماز واجب، حجاب واجب. حجاب بھی ان کو ٹائٹ مت پہناؤ. بچی کو اتنا ٹائٹ حجاب پہناتے پورے کانٹورس نظر آتے. پہلے سے ان کو لوز گارمنٹ سکھاؤ، جلباب، قرآن کے جلباب ہو، گاؤن ہو لوز. اس وقت حجاب، نماز، ماہ رمضان کے روزے، تقلید، ہر کچھ واجب ہو گئے. خمس 1 سال کے بعد کوئی چیز رہی تو بیدار رہے، ابھی ان کو سمجھدار ہو کہ ان کو خمس بھی دے، ہر چیز واجب ہو گئی. وہ میٹریس کا دوبارہ میں نے لاسٹ ٹائم جواب دے دیا ہے، میٹریس کا اب دوبارہ نہیں دوں گی. آپ نیکسٹ لاسٹ ٹائم کی وہ اب ٹائم کم ہے ہمارے پاس، ایک ہی درس باقی ہے، تو میں ریپیٹ والے جواب ریپیٹ کو چھوڑ دوں گی. تو آپ کو لاسٹ جواب دیا ہے ان کی آپ ریکارڈنگ سن لینا. کیا غسل جمعہ کے بعد وضو واجب ہے؟
अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी वाजिब नहीं, आयतुल्लाह खुमैनी खामैनी के नजदीक वाजिब, आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह सिस्तानी उनके नजदीक मुस्तहब है, एहतियात मुस्तहब है, बहुत सवाब मिलेगा कि गुस्ले जमा के साथ हमने वुजू किया, अलग से बहुत सवाब मिलेगा, मगर वाजिब नहीं है। इसी तरह हर मुस्तहब गुस्ल जो मुअत्तबर गुस्ल है, जैसे लैलतुल कदर का गुस्ल, ईद का गुस्ल, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर का गुस्ल, जो मुअत्तबर गुस्ल है, जो फहरिस्त तवज़ील मसाइल, उसमें वुजू वाजिब नहीं, मगर रिजा वाले गुस्ल में वुजू वाजिब, कि सवाब की उम्मीद में जो हम गुस्ल करते हैं रजा वाले, उनकी फहरिस्त तवज़ील मसाइल हर मर्जे की तवज़ील में है कि जुमा का गुस्ल अफजल तरीन गुस्ल है। उनको तो हमें 7 साल की बच्चियां भी गुस्ल शुरू कर देती है, 7 साल कफारा जुनूब का बहुत इंपॉर्टेंट गुस्ल, इसका टाइम नहीं है कि इसकी वजाहत अब किया, आप सब जानते हो माशाअल्लाह। तो वाजिब गुस्ल के बाद भी सिवाय इस्तिहाजा मुतवस्सिता, सिवाय इस्तिहाजा मुतवस्सिता आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक उसका वुजू वाजिब, उसका वुजू वाजिब, मगर आयतुल्लाह खुमैनी खामैनी के नजदीक तमाम गुस्ल के साथ वुजू वाजिब है, सिवाय गुस्ले जनाबत। गुस्ले जनाबत के साथ वुजू जायज नहीं है, वो जानबूझकर नहीं, जाए भूले से किया तो अलग मसला है। जनाबत के इस बात तो और उसके साथ तो गुस्ल सबने मुत्तफिक है। इस्तिहाजा मुतवस्सिता में एक वाहिद गुस्ल है जो सिस्तानी कहते हैं वुजू उसके साथ वाजिब, बाकी सारे मुअत्तबर गुस्ल वुजू मुस्तहब। शब कदर को अगर गुस्ल किया शब कदर का, उसके साथ वुजू किया तो नूर अला नूर, कैसे छोड़ सकते थे बड़ी बड़ा, जबकि एहतियात मुस्तहब है। तो ये कोशिश करें कि प्रेग्नेंट औरत के लिए नेक्स्ट साले बच्चा हो, इमाम को काम आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो आप देखो बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी, आप प्रिंट करें, मदरसतुल कायम, मदरसतुल कायम का प्रिंट करेंगे और आप कवल से भी कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग से कि प्रेग्नेंट औरत क्या क्या कर सके, क्योंकि इसमें तो मैं मुख्तसर जवाब दूंगी मगर आपको वहां डिटेल मिलेगा। मुख्तसर पहला से पहला अजीम तरीन जिम्मेदारी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव जो वो सोचेंगी बच्चे में उतर रहा है, नेगेटिव सोचेंगी तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, सेंसिटिव होगी तो बच्चा भी सेंसिटिव, ब्रॉड माइंडेड हो, पॉजिटिव माइंड हो, शर सदर हो, खुशादा दिल हो, 9 महीना के बच्चा असरात रहे, फिर दूध पिलाने का मरहला, जो वो सोचेंगे बच्चे में सब आएगा। बच्चे हमारे आईना है, जो हम उनको देंगे वही हमें नजर आएंगे। तो पहले तो अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच अहम तरीन चीज, जो वो करती है कहती है सब पेट में जाए, असर पेट में बच्चे जो कहती है करती है। तो सोचे क्या करती है, वो मुजाहिदा है, 9 महीना वो मुजाहिदा है, अल्लाह के राह में जिहाद कर रही, हर गुनाह से बचना है, मकरूह से बचना है, मुस्तहब और वाजिबात अंजाम देना है। और another one के बच्चे की हाई आईक्यू हो, हाई आईक्यू, जहन हाई हो, हाफिजा तेज हो, जहन बहुत तेज हो, तो इल्म हासिल करे, 9 महीना कुरान का मुतालिया करे, हादीसों का मुतालिया करे, ऐसी मजाली से सुने, आजादारी की मजाली से जिनमें इल्म हो, इल्म उस पर इल्म पे अमल पैरा। जितना इल्म हासिल करेंगी, यहूदियों क्या करते, उनमें तो उनकी शरीयत में मस्ट है कि 9 महीने उनको इल्म हासिल करना है और उनको डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करना है ताकि उनकी आईक्यू हाई हो। ये यहूदी किससे उठाए? सब हमारे मासूमीन से तो उठाए, सब हमारे मासूमीन से हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए मासूमीन की बातों से। तो अच्छी सोच, इल्म का मुतालिया, कुरान का मुतालिया, कुरान का खत्मा करे, कुरान का खत्मा करे प्रेगनेंसी में, 1 या 9 महीने में तो बहुत अच्छा, 2 किया तो बहुत बहुत अच्छा। देखिए कितना कर सकते कुरान का खत्मा, 3 महीने में करती है तो वेज नूर अला नूर, तो बच्चे के असरात सारी उसमें होंगे। तो जितना वो करे, दुआए तवस्सुल, दुआए हदीस किस्सा कि अहले बैत के साथ जुड़े हुए रहे, अहले बैत के आशिक हो जाए, हर वो चीज अहले बैत से कनेक्टेड है, दुरूद है, कसरत से दुरूद, चलते फिरते दुरूद पड़े, तो अहले बैत की वो चीजें उठाए, हदीस किस्सा, दुआए तवस्सुल, क्योंकि अहले बैत मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अहले बैत न मिला है तो कुछ नहीं मिला, खाली हम जीरो है, जीरो। तो ये उनकी मोहब्बत पेट में बच्चे को दिलाए तो आप देखेंगे कि आपकी आजादारी करे, मातम करे, गिरिया करे, वो सारी असर हुसैनी बनेगा, अब्बासी बनेगा, वो जैनबी बनेगा,
تو پتا چلا کہ یہ سب ہے. تو میں نے شارٹ میں بتایا گناہ سے تو ہرگز گناہ سے تو بچنا ہے. شوہر سے کس طرح بات, گھر والے سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکون دلائے. حاملہ عورت, گھر والے کی بھی ذمہ داری, پیٹ میں بچہ ہے تو سب کی ذمہ داری اسے نرمی سے پیش آئے, ان کو ساتھ دے کے بچہ اچھا ہے تو سب کا فوائد, سب کو ثواب ملے گا. اور بچہ ایسا زبردست امام کا سپاہی بن گیا. تو بہت لمبا سوال تھا, مگر میں نے سوچا کہ شارٹ میں تو جواب دینا ہوگا. اچھا, ہسبینڈ جو شوہر ہے جو سیکشل نیڈز پورا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت بیزی آدمی, اتنا بیزی ہے کہ تھک جاتا ہے. تو جوان ہوں مگر میرا شوہر میری سیکشل نیڈز کو پورا نہیں کر سکتا ہے, مجبور ہے, ان کا کام ایسا ہے, اتنی بیزی لائف میں اس کا دل اس میں نیچرلی ٹائم ہی نہیں, نہ باتیں کرنے کا بھی اس کو ٹائم نہیں ہوتا ہے. مگر ہم کوئی بات نہیں, یعنی عورت اچھی ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں, مگر آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ ہمیں سیکشل ڈیزائر کو ہم کیسے کنٹرول کر, کیا پڑے کہ ہمارا ڈیزائر بھی ہٹ جائے. ایسے ڈیزائر ایسے پورا نہیں ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہمیں کوئی عمل بتائیے کہ ہمارا ڈیزائر کو بھی ہم ختم کر دیں تاکہ اچھی زندگی گزارے. تو یقیناً میں تو ہمیشہ یہ کہ لوگ نماز جعفر تیار اور روزہ رکھو. ان کو پتا ہے رجب شعبان کا روزے کے کیا مقام. روزہ رکھے, روزہ نہ رکھ سکے تو فاقہ کرے, کم سے کم کھانے کو کمی کر دے. کھانا بھی زیادہ جذبہ پیدا کرتا ہے سیکشل نیڈز کا, اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. تو کھانے پینے میں کمی کر دے, روزہ رکھ سکتے, نماز جعفر تیار سے اللہ کی مدد مانگے, رسول اہل بیت کو ہدیہ کرے اور مدد مانگے, کیونکہ آپ کو اچھا بننا ہے. آپ کو چاہیے کہ نہیں میں کیوں, جب ان کو ٹائم نہیں ہے تو میں کیوں اس پہ دل رکھوں, میں بھی ہٹا دوں دل. آپ کی نیت بہت اچھی ہے تو آپ کو مدد ملے گی. استغاثہ کرے, بی بی زینب کا بھی میں نے بتایا, 14 دن کا عمل کرے کہ آپ کو خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے, خواہشات کو بن ضروری جو یا نہ ملنے والی کو آپ کو اس سے نکل جانا ہے. تو آپ اچھی چیز مانگ رہے تو اللہ کیوں مدد نہیں کرے گا. بہت سے عورتوں کی شکایت ہوتی ہے ہمارے پاس کہ شوہر کو ٹائم ہی نہیں, عورت کو ٹائم دینا, نہ بچوں کو ٹائم دینا. تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا کیونکہ آپ باپ بھی بن رہی ہے, ماں بھی بن رہی ہے, دادی بھی بن رہی ہے, سب آپ ٹائم دے رہی. تو آپ کتنی اعلیٰ عورت ہو جائے. تو آپ کبھی ہمدم نہ رکھیے کہ میرا شوہر میرے بچے کو ٹائم نہیں دیتا ہے, مجھے ٹائم. آپ 2 بچے کے لیے ماں باپ بن جاؤ, آپ ان کو گھمانے لے جاؤ, آپ ان کے واک کے لیے لے جاؤ, آپ ان کے ساتھ کیرم کھیلو, آپ ان کے ساتھ اسکریبل کھیلو, آپ ان کو کوالٹی ٹائم دو. تو آپ کا کتنا اجر ہوگا, کتنا بڑا آپ اسلام کی مدد کی ہے. ابھی ہم نے سنا کیسے کھانا میں رجائی نے کیسی عورتوں نے اسلام کی کیسے قربانی دی. تو اسلام کی قربانی ہے, ان کو ٹائم نہیں ہے. تو پھر وہ بھی ٹائم اچھی طرح آپ کو اچھی طرح رکھا ہے, اچھا کماتا ہے تو آپ کو فیسلٹی دے رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہے کہ جب آپ کمپلین نہیں کرتی ہے, صبر کرتی ہے کہ ٹائم نہیں دیتا, تو آپ کا بھی ثواب اس میں ہے کہ جو وہ کما کے خیرات بھی کرتا ہے, صدقہ بھی دیتا ہے, تبلیغ کے دین میں دیتا ہے. تو آپ کا ثواب بے شرط ہے کہ اپنے صبر اور شکر سے قناعت کے ساتھ آپ نے یہ صبر کیا تو بہت بڑا درجہ ہے. گویا آپ نے اسلام کی مدد کی, آپ بچوں کے لیے ماں باپ بن گئی, خالی ماں نہیں. تو آپ سوچے اسلام کے لیے ہمیں تو بہت خدمات کرنی ہے, جتنا کرے اتنا کم سمجھے اس کو. تو کبھی یہ پریشان نہ ہو, آپ بہت خوش قسمت ہوں گی, ماں باپ کا رول کرو, ساتھ میں دعا بھی کرو کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ ہمیں ٹائم چاہیے, بچوں کے بھی ٹائم, ساتھ میں دعا بھی کرو. مگر اگر نہیں دعا قبول ہوتی ہے تو غمزدہ بھی نہیں ہونا ہے, نہ ڈپریشن کرنا ہے, نہ پچھتانا ہے, کچھ نہیں. قناعت کی صفت. مسئلہ ہے کہ دوسرا سوال کہ نماز مستحب نماز کے لیے مستحب ہے کہ سفید کپڑوں سے نماز پڑھا جائے. تو کیا اگر ہم سفید چادر سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کافی ہے؟ نہیں. لباس جو جسم کو ٹچ کرے, کرتا شلوار میکسی جو آپ پہنتے ہو وہ سفید ہو, اصل وہ سفید کپڑے ہیں. اسی لیے تو اگر کالی چادر سے نماز پڑھے, ابا سے, کالی اسکارف سے, تو اب کی نماز مکروہ بھی نہیں ہوتی.
ऊपर का आपने काला चादर पहन लिया, काला स्कार्फ पहन के नमाज पढ़ा तो नमाज मकरू नहीं होती। ऐसे भी आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक तो काले काले लिबास मकरू नहीं है, आयतुल्लाह सिस्तानी के तहकीक, बाकी दूसरे लोगों के नजदीक मकरू है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक ऐसे भी मकरू नहीं है। मगर जो लोग मकरू कहते वो भी कहते कि चादर आप काली पहन सकते हो, काला स्कार्फ के साथ नमाज पढ़ सकते हो, आपको पूरा सवाब मिलेगा। असल चीजें लिबास, अंदर का लिबास सफेद हो, इसका खूबी है। इंशाल्लाह सब सिलवा लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ओके, फिर है मैयत के लिए हमेशा महरम कब्र में उतरता है। नेक्स्ट सवाल ये, कब्र में महरम उतरता है, अगर कोई महरम नहीं है तो वो क्या करे, ना महरम उतरेगा, वो ना महरम उतरेगा, क्योंकि अगर चेहरा खोलते हैं थोड़ी देर उस वक्त कब्र में, तो वो जिंदा जितना चेहरे को देखने की इजाजत है, मेकअप बगैर इतना मुर्दा की देख सकते। मगर उलमा कहते फजूल काम है कि मैयत औरत की पड़ी हो और ना महरम चेहरा देखने के लिए आए, जब आखिरी दीदार के लिए, वो उन्होंने कहा फजूल काम। मगर अगर देखा तो गुनहगार नहीं है कि जितना जिंदगी में चेहरा देखने की इजाजत थी इतना ही मुर्दे की इजाजत है। जिंदा में इतना देखने की इजाजत है, अगर वहां जीनत न हो तो मैयत पे ऐसे भी जीनत नहीं होता, तो गुनाह कुछ नहीं होता अगर ना महरम उतार, और अगर उतारा जिस्म को टच किया, वो भी इसमें कफन को टच किया है, डायरेक्ट नहीं किया। हम आयतुल्लाह सिस्तानी को हाथ देते हैं तो दरना में अबा डाल देते हैं, तो वो तो जायज है, तो किसी तरह गुनाह नहीं होता। अगर महरम नहीं है तो ना महरम दफन करे। फिर वो दूसरी सवाल पूछती है, कहती है कि मैंने ये देखा है कि मर्दों ना महरम अतराफ में आ जाते, जब मैयत को, औरत की मैयत को जनाजा से बाहर निकाला जाता है तो ना महरम सब अतराफ में होते। तो अगर ये ना महरम, तो हमारे शेप तो देख लेंगे, है ना। शहजादी को शेप भी नहीं पसंद था, जब जनाजा को पता चला ऐसे जनाजा अफ्रीका में निकलता है तो तबस्सुम आया था कि मेरे शेप भी नहीं देखे मैं ना महरम। हालांकि कौन ना महरम, सलमान अबूजर जैसा, वो देखते भी नहीं, तभी हमें सबक दे रही शहजादी। तो ये औरत सवाल पूछ रही कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जो ना महरम वहां खड़ा होता है कि मेरे जनाजे से जब मुझे उतार के कब्र में डाल रहे हैं तो मुझे मेरा शेप, हाइट वगैरह सब उनको पता चल जाए। तो पूछती है कि क्या ये मैं वसीयत कर सकती हूँ कि जब मेरे कब्र को जनाजे से निकाल रहा जा रहा हो, कब्र में डाल, तो सारे ना मेरम पीछे हट जाए, मेरे शेप को, बॉडी को, शेप को, कद को ना देखे। हाँ कर तो सकती है, मगर बहुत अच्छे अल्फाज में कर कि मैं आपकी मोहताज तो हूँ, अब 7 मरतबा सूरे इन्नज़ला, मेरी कब्र बंद हो जाए तो उंगलियां डाल के मेरे लिए पढ़ना, सूरे फाते यासीन मुझे भूलना नहीं सदके से। मगर बस एक दरख्वास्त है कि जब मुझे जनाजा से निकाल के डालने वाले हो, उस वक्त जब आप पीछे हट जाएंगे तो मेरी रूह आपको दुआ देंगी। अच्छे अल्फाज से कहे, मगरूरी से नहीं कि वो ना समझे कि भगाड़े। तो अच्छी बात है, बिल्कुल हर अच्छी वसीयत हम कर सकते, और आपको ये वसीयत करनी है तो आप जरूर कर सकते। अच्छा, ये हाँ, इससे सवाल ये है, अगर फीडिंग कराती है वगैरह, ये सवाल बहुत खराब आया है। अल्लाह अकबर, मेरा भी दिल बहुत जला। ये औरत सवाल करती कि जब मेरे बच्चे को मैं दूध पिलाती थी तो साथ साथ मास्टरबेशन भी करती थी, इसका अर्ज बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर। यदि अब मैं असरात मेरी बेटी में देख रही हूँ, किस तरह देख रही हूँ कि वो 2 पैरों के दरमियान तकिए को, पीलो को दबा के रखती है और बार बार उसका हाथ पेंटी के अंदर डालती है, बार बार पेंटी के अंदर हाथ उसका जाता है। बहुत फिक्रमंद हूं, ये मेरे से गलत हो गई। देखो प्रेगनेंसी का दूध पिलाने का खुद कह रही है, इसकी मिस्टेक खुद देख रही है कि बच्ची खाली 3 साल की बच्ची है और 2 दरमियान में लेके दबा के रखती है और वो पेंटी में बार बार हाथ डालती है। देखा ना, अब उसको तौबा इस्तगफार, बहुत जाफर नमाज, जाफर तैयार से तौबा इस्तगफार, खुदा ये असरात मेरी बेटी बेचारी मजलूमा है, मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किया है। अल्लाह अकबर। तो आप तौबा करे अल्लाह से, बहुत दिल से तौबा करे। अल्लाह इंशाअल्लाह अर्हमुर राहिमीन है, आप दिल से पछता रही है, अल्लाह कबूल करेगा। तौबा दिल से तौबा करे, इंशाअल्लाह अनकरीब इस बेटी की बुरी आदत हट जाएंगी जो उसको आपके तरफ से मिली है। नमाज जाफर तैयार है, कभी मगफिरत का रोजा रखे, मगफिरत हर चीज, मगफिरत दुआए तवस्सुल पढ़े तो मगफिरत की नियत से, दादी से किसाब पढ़े तो मगफिरत की नियत से,
صدقہ دے تو مغفرت کے نیت، ہر کام مغفرت سے کرتے چلے جائے جب تک اس بیٹی کی عادت نہ بدلے. خدا میرے اس گناہ اثرات آ گئے، اثرات کو ہٹانا بہت مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، کچھ ناممکن نہیں اسلام. تو آپ کو ایسے ایسے اعمال کرے کہ مغفرت ہو جائے، دل کے گہرائی سے توبہ کرے. بہت پریگننسی میں، بریسٹ فیڈنگ میں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، سارے اثرات بچوں میں آتا ہے، بہت امپورٹنٹ. جو آج ہم بچے ہیں وہ ہم ہی ہے. ہمیں گھر کی صفائی پسند ہوگی تو بچی کو صفائی پسند ہوگی، ہمیں گھر کی صفائی پسند نہیں تو ان کو نہیں ہوگی. ہمیں جو کام پسند ہے بچوں کو یہ کام پسند آئے گا، تو ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑے گا. یہ سوال ہو گیا. اب نیکسٹ سوال ہے کہ مجھے جہیز میں میرے ماں باپ نے، والدین نے جو جویلری دیا، میں شادی کر کے وہ لے گئی. شادی کے بعد تو میں نے فوراً پہن لیا، مگر میری والدین نے 2 سال پہلے جمع کیا تھا یہ زیور اور مجھے شادی میں گفٹ دیا. تو میں 2 سال کے تک تو پڑا تھا یہ، مگر ابھی جہیز کا مسئلہ تو آ گیا ہے. جہیز میں شرائط ہے، کن کو جہیز جمع کرنے کی اجازت ہے جس میں خمس نہیں ہوگا. پہلے کہ اس شہر میں رہ رہے ہو، ایسے علاقہ میں رہ رہے ہو کہ وہاں جہیز دینا لازمی ہے، ورنہ بچی کی توہین ہوگی، تانا ملے گا، ان کی عزت کا سوال ہے. تو ان کو نمبر 1 پہلی شرط تھی جہیز دینے کا رواج ہو، ایسا رواج ہو کہ اگر نہ دے تو ان کی توہین ہو، یہ پہلی شرط. دوسری کہ سٹیٹس نہیں ہے کہ جب شادی ہو تو ایک دم سے خرید، وہ سٹیٹس بھی نہیں، وہ حیثیت بھی نہیں کہ ایک ساتھ خرید کے دے. اور تیسری حیثیت کے مطابق جمع کرے. حیثیت یعنی معاشرے میں ہر ایک حیثیت ہوتی، ایک سٹیٹس ہوتے کہ کتنی نوکری کر رہا ہے، کون سی نوکری، ڈائریکٹر ہے، مینیجر ہے، کلارک ہے، کہ بزنس مین ہے، کہ کتنا کون سا ہائی بزنس ہے وغیرہ. اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کو جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کو دینے کی، جیز دینے کی اجازت ہوتی ہے. جمع تو وہ لوگ نہیں کریں گے، مالدار کو تو اجازت ہے جمع کرے تو بھلے، مگر خمس دینا پڑے. مالدار اگر کوئی چیز پسند آئی جمع کر دیا تو اس کو تو خمس دینا پڑے. مگر ایسے غریب لوگ ہیں یا ایسے میاں نہ روی لوگ ہیں کہ جتنا ان کی حیثیت کے مطابق جیز دینا چاہیے وہ ایک ساتھ میں نہیں دے سکیں، ایک سال کے اندر تیار نہیں کر سکیں. ان کو 2 سال چاہیے، 3 سال چاہیے، تاکہ اتنا جتنا دینا چاہیے حیثیت کے مطابق ان کو اتنی مدت چاہیے، اور رواج بھی ہو اور حیثیت کے مطابق ہی جمع کرے تو خمس نہیں ہے. تو مگر مال جمع کرے تو خمس، اس نے کہا زیور کہا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اگر پیسہ جمع کرے تو خمس ہے. پیسہ جمع کرے شادی کے لیے تو وہ تو خمس کی تاریخ پہ یا تو 1 سال، اگر کام کرنے والے ہیں تو خمس کی تاریخ، اگر کام نہیں کرتے تو 1 سال جمع کیا، اس کو خمس دینا پڑے گا. اگر پیسہ ہے، دولت ہے، اس کو جمع کیا. مگر سامان جمع کیے، اس نے بولتے زیور کا سیٹ ہے، سونے کی پیس ہے، بار ہے، گولڈ بار ہے، اس کا خمس دینا پڑے گا کیونکہ پہنے کی چیز نہیں ہے گولڈ بار. سکے پڑے ہیں وہ بھی خمس دینا پڑے گا. مگر جویلری میں، زیور میں آ گیا، پہننے والے تیار زیور میں، وہ اگر یہ ان تمام شرائطوں سے ہے تو پھر خمس نہیں ہے، ورنہ خمس واجب ہے. فرض ایک شخص میں غسل جنابت واجب ہے، وہ اسی کمرے میں سویا ہے، اور دوسرا شخص کیا نماز پڑھے تو مکروہ ہوگی. یعنی فرض کریں شوہر پہ غسل، دونوں پہ غسل جنابت واجب ہو گیا. شوہر ابھی سو رہا ہے، عورت نے غسل کر کے نماز تہجد پڑھنا چاہتی ہے، تو کیا وہ کہتی ہے نماز مکروہ ہے؟ پرانے مراجع اکثریت مکروہ کا ہے. آیت اللہ کوئی کی توضیح میں سب نے دیکھو مکروہ کہا ہے کہ جنوب وہاں ہو، جس کمرے میں جنوب ہو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مگر آیت اللہ سستانی کے نزدیک مکروہ ثابت نہیں ہے، مگر وہ کہہ رہے کہ زیادہ مراجع کا یہی ہے کہ مکروہ ہے. مگر میرے نزدیک ان کی تحقیق میں مکروہ نہیں ہے وہ نماز. مگر جب وہ خود سستانی کہتے کہ زیادہ لوگ شہرت یہی ہے تو ہمیں بچنا چاہے گا. دوسرا کمرہ ہے، کوریڈور ہے، جگہ ہے، مگر ایک ہی کمرہ ملا ہے، سسرال میں رہ رہے ایک ہی کمرہ ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، تو پھر صحیح ہے. تو ایسی بھی سستانی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے. باقی میجورٹی مراجع کے نزدیک مکروہ ہے جس کمرے میں جنوب ہو اسی کمرے میں نماز پڑھنا. آپ نے لاسٹ ٹائم وضو کی بات کی تھی، اس کی حوالہ چاہے، میں نے حوالہ بھی دیا تھا. آپ لوگ کیوں پتہ نہیں ادھورا میں چلے جاتے ہو گھر میں کہ طرح دھوکہ لے لے تو سونے میں.
میں نے حوالہ دیا تھا کہ مدرسۃ القائم کے ڈاکٹر سید عابد زیدی کی پوری اچھی طرح حوالہ سب آپ کو ملے گا، آیت اللہ سستانی کا، کہ اس میں آپ کو ملے گا دائمی وضو میں رہنے کے حیرت انگیز فوائد، دائمی وضو میں رہنے میں حیرت انگیز فوائد۔ آپ قول کو کانٹیکٹ کریں گے تو قول آپ کو فوراً یہ فارورڈ کریں گے آپ، اس کے اندر سب آپ کو ملے گا حوالہ۔ مگر یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آیت اللہ سستانی نے کہا کہ کوئی اور نیت سے آپ نے کر لیا، کہ جیسے آپ کو نماز کے لیے کیا، اس میں پھر آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی مس کرتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کیا، ایک مقصد ہے، تو ابھی وہ وضو سب کاموں میں چلے گا۔ نماز اسی سے وضو سے ہوگی، قرآن کے الفاظ کو مس کرنا ہے تو اسی سے ہوگی۔ جو کام وضو جس میں واجب ہے، ایک وضو میں سب واجب مستحب سب کام ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی نیت کی، یا تو نماز کی جس میں وضو یا مستحب ہے یا واجب ہے، اس میں ہر کام ہوگا، چاہے وضو مستحب والا ہو چاہے وضو واجب والا ہو نماز کے لیے، اس سے مستحب کام بھی ہوگا، اس میں واجب کام بھی ہوگا۔ روحانی صفائی ہو گئی، قربتاً اللہ۔ انہوں نے کہا خالی قربتاً نہیں، کوئی دماغ میں کوئی بات ہو، آپ نے یہ نیت کی کہ میں باطنی طہارت کے لیے میں وضو کرے، باطنی طہارت، روح کی صفائی کے لیے، روحانیت کے لیے، اسپرچولیٹی کے لیے میں وضو کر رہی، آپ نے یہ دماغ میں نیت ہے یا یہ پتہ ہے، اس سے نماز بھی ہو جائے گی، اسے قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کے الفاظ بھی مس کر سکے ہوں گے، سب کام کر سکے واجب مستحب، کیونکہ آپ نے کیا باطنی طہارت کے لیے میں وضو کر رہے، تو ایک مقصد ہوا نا باطنی طہارت کے، یہ خاص تو ہم نے اس میں یہ کرتے، ہر وقت وضو میں کیوں رہتے، اسپرچولیٹی کے لیے، روحانیت کے لیے۔ ابھی وہی وضو سے نماز بھی پڑھیں گے، وہی وضو سے قرآن، میں نے سب کلیئر کیا تھا، سمجھنے میں گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ یہ ضرور یہ ریکارڈنگ سن لینا، اچھی طرح آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اب ان کا کہنا ہے کہ استخارہ کا آپ نے دعا بتائی تھی، تو کیا ہم ہر نماز کے بعد پڑھے کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سوال پوچھنے والا وہ نہیں سمجھا ہے۔ استخارہ کی جو دعا استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اچھا کام، آپ امام بارگاہ میں مجلس کے لیے جا رہے پڑھ کے جاؤ، 10 مرتبہ 5 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ، آپ نماز کے لیے جا رہے تو 1 مرتبہ پڑھو، اب مدرسہ جا رہے تو 1 مرتبہ پڑھو، یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے اللہ سے آپ خیر طلب کر رہے کہ خدایا یہ کام اچھا کرنے جا رہے تو اس سے تیری رحمت کے ساتھ میں خیر طلب کر رہے۔ تو آپ کو جب بھی پڑھنا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دعا استخارہ، تو ضرور اس کام میں برکت رحمت ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، وہ کام خیر ہو کے ہی رہے گا، کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگا ہے دعا کے ذریعے۔ تو ہر اچھا کام کرنے سے پہلے آپ یہ پڑھ سکتے، کھانا پکانے کے لیے جا رہے تو آپ چاہتے خدا استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ، عافیت کے ساتھ ہی خیرت بڑے، عافیہ کتنی بڑی چیز ہے، امن و امان، عافیت، صحت، سب عافیہ میں آ گئے، تو آپ نے کھانے پکانے سے پہلے یہ پڑھ لیا تو کھانا میں کتنی برکت ہوگی، کتنے صحت، سب لوگ گھر والے کو صحت ملیں گے وغیرہ۔ اس لیے میں نے اس طرح بتایا، سمجھنے میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اگر سونے پہ خمس واجب ہو گیا، سونے کا سیٹ ہے 1 سال ہو گیا پہنا نہیں، تو کیا میں سونے میں سے 2 ایئر رنگ دے دوں تو وہ خمس ہو جائے گا میرا؟ سونے میں سے سونا تو دے سکتے ہو، مگر پتا کرنا پڑے گا 5واں حصہ، اگر 2 ایئر رنگس میں 5واں حصہ آ گیا 20%، تو بھی باقی کا سونا پاک ہو گیا 80%، مگر ایٹ رینڈم آپ 2 ایئر رنگ دے دیے، ہو سکتا ہے کہ وہ 25% ہو، تو نور اللہ اچھا ہے آپ نے زیادہ دیا، امام کے پاس زیادہ جا رہا ہے سیدوں کے پاس، مگر 18% ہوا تو 15% ہوا تو 2 ایئر رنگ میں تو نہیں چلے گا۔ تو آپ زیور میں سے زیور خمس دیں گے، مگر 20% آپ کو یقین کروانا پڑے گا سونار کے پاس جا کے کہ دیکھو تو یہ 2 ایئر رنگس 20% بڑھے، زیادہ بڑھے تو ویری گڈ، نور اللہ نور، کم نہیں پڑنا چاہیے، نہ کو دوسرا بگاڑنا نہیں، تو باقی کا تھوڑا کیش ڈال دو تاکہ 5واں حصہ ہو جائے۔ تو یہ سوال، دوسرا سوال یہ پورا ہے کہ ہم لوگوں نے چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ہم چیریٹی کا کام کرے کہ نہیں، کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ رکھی ہے، یہ ٹکٹ کے پیسے جو آئے گا وہ کار خیر میں جائے گا، یعنی چیریٹی میں جائے گا،
आप खरीदेंगे तो उसको हम छोटा एक तोहफा दे देते हैं, जैसे उसने टिकट खरीदी, हमें पेन, कोई पेंसिल, किसी को छोटी सी दे दो, उनको खुश किया, उसने दिया चैरिटी के लिए, हमारे पूरे पैसे चैरिटी में जाएगा। अगर हमने उनको एक टिकट दी, क्यों टिकट दी? ताकि हम एक वक्त हम ड्रॉ करेंगे, लकी ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम आएगा उसको इनाम मिलेगा। मगर इनाम भी चैरिटी के पैसे से नहीं आता, लोग हमें डोनेट करते हैं। जिसकी ऑयल कंपनी है तो वो बोतलें दे जाते ऑयल की, तेल की, किसी के पास कपड़ों की दुकान तो हमें कुर्ती दे जाता है, या आप दे देना, तो वो भी डोनेट करते हम, उसमें से हम तो एक लालच हो कि इस बहाने से चैरिटी के पैसे जल्दी जमा हो जाए, तो हम हमारे काम जल्दी आगे बढ़े गरीबों का। तो क्या हम ये कर सकते? देखो, एक उसूल याद रखो, हर चैरिटी के काम में हम हिस्सा ले सकते हैं, टिकट खरीद सकते, शर्तें हमारी नियत इनाम की बिल्कुल न हो, बिल्कुल 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 न हो। हमारा पक्का इरादा है, यकीन है कि हमें मदद करनी है इस चैरिटी वर्क को, फिर वो दे रहे पेन तो हम ले लेते, फिर वो लकी ड्रॉ करते, हमारा नाम आया तो ठीक है, हमारी कोई ना हमारी कोई नियत है इस लकी ड्रॉ में हमारा नाम आए, न कोई हमारी उम्मीद है, न कोई हमें तमन्ना रखा है, वो कर रहे तो उनकी मर्जी। मगर हमारी 100% कामिल इत्मीनान हमारी नियत है कि हमें इसमें गरीबों की मदद चैरिटी में हम दे रहे हैं, तो इजाजत। मगर इनाम की लालच हो इसीलिए तो लॉटरी हो गई, वो हराम हो गया कि वो लोग बाद में इनाम देने वाले, कुछ न कुछ मिलेगा। मैं शायद 100 रुपया दूंगी, मुझे तेल की बोतल मिल जाएंगी तो वो 200 की होगी, तो ये 100 से मुझे तो 100 ज्यादा मिलेगा, बोतल 200 की रुपये की है, मैंने तो 100 रुपया की टिकट खरीदी, तो खत्म, हराम हो गए। न शर्त लगा सकते हैं, न हमारी नियत हो इनाम की, न इनाम की नियत हो सकती है, न तो कोई शर्त लगा सकते, तो ये हलाल हो जाएगा। तभी आपको खुद को ये फैसला करना होगा कि हलाल हो लोगों की नियत या ना हो जाए। तो देने वाले से यकीन होना चाहिए, टिकट खरीदने वाले, तो हम सिर्फ इस चैरिटी काम को, हमने यकीन उन लोगों पे भरोसा है कि वो गरीबों की मदद करते हैं। कि मैंने रोजा जब खोला तो टाइम था 5:54 जब सुन्नी की अजान आई, और मैं उस वक्त पानी पी रही थी, मैंने हमारा टाइम देखा तो 5:45 था, 1 मिनट बाकी थी, तो मेरा रोजा सही, अपना रोजा सही है। मगर माह रमजान ने इंसाफ की बहुत ताकीद के उलमा, उनका ऐसे आखिरी वक्त मत रखो, अभी रजब शाबान का रोजा तो चल जाए, ये भी साइकोलॉजी है कि आखिरी वक्त तो पानी पियेंगे तो पानी की प्यास नहीं लगेगी, पानी की प्यास लगे तो अस्सम दो, पर मासूम ने बताया प्यास भूख लगी है और रोजे में है तो उसके बचने के लिए अस्सम दो, अल्लाह परफेक्ट है, अल्लाह बेनयाज है, तो आपको भी बेनयाज कर देगा, खाना पीना से अब हमें भी बेनयाज कर देगा। अल्लाह समद हम कहते हैं, अल्लाह बेनयाज है, तो हमें भी अल्लाह बेनयाज कर देगा। असमद को विरत करो, मगर इतनी आखिरी वक्त रोजा बंद करना 1 मिनट, डेंजर, बहुत डेंजर, खास करके माह रमजान में तो बिल्कुल नहीं। उलमा कहते कम से कम 6-7 मिनट, अजान के टाइम से 6-7 मिनट आप रोजे बंद करो। माह रमजान के बहुत एहतियात करते उलमा, ताकीद करते हैं कि इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 3 दिन की काउंटिंग आप बताइए, 3 दिन का, अगर मुझे 3 बजे हैज आया तो 3 दिन मेरे कब होगा? देखो, आप फर्ज करें आज जुमेरात का दिन है, उनको 3 बजे हैज आया तो एक दिन कल फ्राइडे, जुमे के दिन 3 बजे 1 दिन हुआ, हफ्ते को सैटरडे को 3 बजे 2 दिन हुआ, संडे को 3 बजे 3 दिन होगा। उससे कम खून नहीं होना चाहिए, 1 घंटा भी कम खून हो तो इस्तिहाजा है, अंदर चेक किया, इस्तिबरा किया, पाकिस्तान पानी खून बिल्कुल बंद हो गया, 1 घंटा भी कम हुआ तो इस्तिहाजा कज़ा नमाज देनी पड़ती। 3 दिन पूरा होना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा, 10 दिन से कम, तो उनका 3 दिन कंप्लीट होगा, इतवार को 3 बजे कंप्लीट होगा। अगर उनको रात में किसी वक्त हैज आया और सुबह सवेरे फजर तक, तो उनका पहला दिन सूरज डूबा 1 दिन हुआ, आज जुमेरात, आज सुबह उनको सुबह सवेरे आए, अंधेरे में, सुबह सवेरे अंधेरे, तो उनका पहले दिन आया सूरज डूबा, आज जुमेरात को सुबह डूबा 1 दिन हुआ, कल जुम्मे में सूरज डूबेगा 2 दिन,
ہفتے میں سورج ڈوبے گا 3 دن، اس سے 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 3 دن تب ہوگا. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ رات میں آیا کہ صبح سویرے آیا. تو سورج ڈوبا 1 دن، دوسرے دن سورج ڈوبا 2 دن، تیسرے دن سورج ڈوبا. اسی طرح 10 کی بھی یہی کاؤنٹنگ ہوگی، 10 ڈیز کی بھی یہی کاؤنٹنگ ہوگی. دن میں آیا تو وہی ٹائم اگین 1 دن، رات میں آیا تو سورج ڈوبا 1 دن ہوا، اندھیرے میں آیا جب صبح سویرے. اوکے. امام بارگاہ میں باکس ہوتا ہے، اس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں، زری میں پیسے ڈالتے ہیں. تو جیسے امام بارگاہ میں لوگوں نے پیسے دیا امام بارگاہ کے رجب کے کنڈے کے لیے، چھٹے امام کی دسترخوان کے لیے، تو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. مگر پھر پیسے بچ جاتے ہیں، پورا سال پیسے بچ جائے. اس میں خمس ہوگا؟ نہیں، اس کا کوئی مالک ہی نہیں. خمس ہمیشہ مالک دے، اس کا مالک امام جعفر صادق ہے، امام زمانہ ہے، اس کا مالک کوئی نہیں ہے. کیوں کہ وہ تو سب دے دیا ان لوگوں نے. مگر آپ کیوں ایسے نہیں کرتے ہو کہ آپ امام بارگاہ کی صفائی کے لیے نوکر کو پیسے دینا پڑے وغیرہ؟ آپ پہلے سے اجازت دے دو کہ اگر آپ نے سفرے کے لیے پیسے دیا ہے بچے، تو آئندہ سال تک رکھنا، اور آ جائیں گے دوسرے سال میں دوسرے لوگ دے دیں گے، تو ہر وقت جاتا جائے گا. تو ہمیں کوئی کار خیر میں امام کے نام پہ آپ اجازت دے دو. کوئی غریب کی مدد، کوئی اسکول کی فی ہو، کسی کا کرایہ ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کسی کو راشن دینا ہو، آپ ہمیں اجازت دے دو امام جعفر صادق کے نام پہ ہی ہم دیں گے. اگر پیسے بچ گیا، جتنا اچھی طرح ہم نے کنڈے کا نیاز کر لیا پھر بھی بچا، تو اجازت لے لو تاکہ آئندہ سال تک رکھنا، جب تک دوسرے سال واپس دوسرے پیسے آ جائیں گے. لوگ تو ماشاءاللہ عزاداری کے لیے نظر اور نیاز میں تو ماشاءاللہ بہت دل سے کھلے دل سے کرتے، واپس بچ جائے گا. تو آپ ڈونر کی اجازت لے لو، ڈونر کی خمس تو نہیں ہوگا، مگر ڈونر کی اجازت لے لو کہ آپ کو دوسرے کارخانے میں جس امام کے نام پہ انہوں نے دیا ہے، حضرت عباس کے نام پہ اگر نیاز میں دیا ہے، حضرت عباس کے نیاز میں، تو اب اجازت دو کہ ہم عباس کا نیاز تو کریں گے، مگر بچے تو آپ اجازت دو کہ حضرت عباس کے نام پہ ہم کسی سیدانی کی مدد کریں. امام کی اولاد کی مدد کرنا امام کے پیسے زیادہ ثواب، ٹھیک ہے. ان لوگوں کی، چاہے حضرت عباس ہو کہ امام جعفر صادق ہو، وہی خاندان جو بہترین خاندان بنو ہاشم کو جو مانا جاتا ہے، جتنا ہم ان کو دیں گے اتنا ان کے بچے کو، ان کی اولاد کو اتنا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. اوکے. تو یہ ابھی دوسری اور ہے، مگر آپ میں کہتی ہوں اگر کوئی چیٹ میں کوئی ارجنٹ کوشچن ہے تو لاسٹ، اسی لیے میں نے آج تقریر کی، میں نے کوئی ٹاپک نہیں اٹھایا. میں نے 3 ٹاپک کی، مجھے ریکویسٹ تھی، میں نے 3 ٹاپک کیا. بینک کے مسائل، وہ بھی تبدیلی آ گئی تھی، مجھے خود کو بھی پتا چلا. اور یہ حیض استحاضہ کا جتنے پوچھا گیا تھا، اور نماز جماعت کا وہ ہو گیا. اب مجھے کوئی ریکویسٹ نہیں تھی تو میں نے کوشچن آنسر ابھی بھی اتنے سارے کوشچن پڑے ہیں میرے پاس لاسٹ ٹائم کے، تو مگر میں نے جواب نہیں دیا. میں نے بولا اس دفعہ جو لیٹسٹ ابھی کول نے بھیجا اس کا میں نے پہلے ختم کیا. اب دیکھو تو کوئی ارجنٹ کوشچن ہے آپ کو چیٹ باکس میں، ورنہ میرے پاس کوشچن ہے. جی طاہر آنٹی، کچھ کوشچنز آئے ہیں چیٹ باکس میں، آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے گا کہ کچھ ابھی مختصر ہیں تو ان کے جواب یہاں دے دیں، باقی کے ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. میرے پاس. جی آنٹی، میرے پاس فرسٹ کوشچن یہ آیا تھا. آج کے ایک مومنہ ہے اور بہت اچھا تبرک کا انتظام کرتی ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ مومنین کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے، تو اس پہ اچھا ایکسپینس کرتی ہیں تاکہ کھانا جتنا اچھا ہوگا معصومین راضی ہوں گے. لیکن کچھ لوگوں کا ان کو کہنا تھا کہ آپ اس پہ اسراف کرتی ہیں، آپ کچھ زیادہ ایکسپینس کر دیتی ہیں تبرک بہت بہترین کر کے. تو وہ کہتی ہیں میری نیت صرف مولا کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اور مومن خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا. تو بتائیے کیا میں غلط کرتی ہوں اگر میں تبرک بہت اچھا دیتی ہوں؟ بہت اچھا کام کر رہی، حد سے زیادہ. نیاز ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ جو کھانے والے ان کو کیا پسند ہے، ان کی دل کی خوشی، تو امام بہت خوش ہوئیں گے. آپ نے بہترین نیاز اسی لیے کیا کہ لوگوں خوشی سے کھائے، تو اتنا ثواب آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو، یا امام حسن کا سفرہ ہے کہ ام البنین کا سفرہ ہے، وہ زیادہ راضی ہوئیں گے کہ مومنین راضی. اتنی بڑی نیکی ہے کہ مومنین کو خوش کرنا، کہ قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی نیکی ہے تو مومن کی خوشی. اللہ ایک فرشتے کو بناتا ہے اس خوشی، مومن کی خوشی. وہ ان کو موت کے وقت، سکرات الموت کے وقت، قبر کے اندر ان کو ساتھ دیتا ہے قیامت کے میدان تک. بہت لمبی حدیث ہے مگر میں نے شارٹ کیا. تو پتا چلا کہ یہ بہت یہ کھلانا، اماموں کے نام پہ کھلانا اتنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں بھائی چارہ ہوتا ہے،
اس میں لوگ خوش ہوتے, ایک دوسرے کو گلے لگاتے, گناہ معاف ہوتے, ایک دوسرے سے مسافیہ کرتے تو اس میں کتنے گناہ معاف ہو جاتے. آپ دیکھیں اس میں پانی دیا جاتا ہے, پانی کی نیکی قیامت کے دن سب سے زیادہ, یا شربت ہوتا ہے سب سے پہلے نیکی کام آنے, اس میں شیرینی ہوتی ہے, شیرینی کسی کو دو تو سکرات الموت آسان ہوتا ہے. سکرات الموت آپ دیکھیں کہ کتنے ایک معصوم کے نام پہ کھلانا کتنے زیادہ نیکیوں جمع کرتا ہے. ہاں مگر یہ کوشش کرنا بے پردگی نہ ہو, مس گیدری نہ ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کام کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس برائی کو ختم کرنا چاہیے. علماء یہ بار بار تاکید کرتے کہ تم برائی کو ختم کرو, تم اچھے عمل کو کیوں ختم کرنا چاہتے, آواز بلند کرو, سمجھاؤ لوگوں کو کہ دیکھو تمہاری زیادہ ثواب چاہیے نیاز کھلانے, بے پردگی مت کرو. میک اپ کرنا ہے تو عورتوں میں آ کے بات کرو, میک اپ میں چمک دمک پھیر کے نامحرم نہ دیکھے. مکس ویت مردوں کا سفرہ الگ رکھو, عورتوں کا الگ رکھو, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم نیکیوں کو زیادہ کریں, کھلائے لوگوں کو, بہترین غذا کھلائے تو بہت اچھا ہے. یہ عجیب عجیب لوگوں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نیاز اتنے کرتے کیا, اب بچے کی اسکول کی فی دو, بچے کی اسکول کی فی بھی نہیں دیں گے نا, وہ بچے کی فی اسکول کی بھی دو, نیاز بھی کرو, دونوں کرو. اللہ نے مال دیا ہے تو تمام سارے کام کو جمع کرو, کیوں نیاز پہ نگاہ رکھا. امام خمینی جلال میں آ گئے تھے جب لوگوں نے کہا کہ نیاز میں اتنا نہ خرچ کرو, عزاداری میں کم کرو, اور اچھے کام اتنے سارے. امام خمینی جلال میں آ گئے, ان کے وجہ سے تو دین پھیلتا ہے. کئی ہندو مسلمان ہوئے, کئی سنی شیعہ ہوئے, یہ عزاداری کے دریا تو ہماری کتنی تبلیغیں ہوئی. ہم خود پکے شیعہ بنے تو اس میں سے بنے, ہم ملاوٹی شیعہ تھے مگر بنے تو صحیح مومن بنے تو اسی کے ذریعے بنے, اس عزاداری کے ذریعے, اس نیاز کے ذریعے وغیرہ. رسول اللہ نے دعوت ذوال عشیرہ میں کھانا کھلایا, پہلے پھر تقریر کی. ہم تو پہلے پڑھ لیتے پھر کھلاتے, سارا پڑھ لیتے مسجد پھر کھلاتے پھر نیاز دیتے. رسول نے تو پہلے کھلایا پھر تقریر کی. چلو نیکسٹ سوال. ہاں جی, یہ کوشچن ہے کہ میت کے منہ میں جو زرد عقیق رکھتے ہیں اس لیے کہ منکر نکیر کا سوال جواب کے لیے آسانی ہوتی ہے اور منہ کھلتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل, بہت معتبر روایت, بہت بڑا عالم نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے منہ میں, اس اتنا بڑا عالم تھا, اتنا بڑا عالم تھا, نام میرے زبان دین سے نکل گیا ہے کہ علماء سب نے اس کو مستحب قرار دیا کہ مرحوم کے منہ میں عقیق ڈالو, کیونکہ ایمان لایا سب سے پہلے پتھروں میں سے, سب میں سے پہلے ایمان لایا اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت, مولا علی کی ائمہ کی ولایت پہ جو ایمان لائے سب سے پہلے, ان کا کیا مقام ہوتا ہے اس پتھر کا. اس پتھر نے جواب دے گا منکر اور نکیر کا. معتبر روایت سے علماء اس لیے کہتے کہ جس عالم نے وصیت کی تھی وہ سب بہت زبردست آیت اللہ, بہت زبردست. سارے علماء نے سب نے یہی کہا کہ ضرور میت کے منہ میں عقیق رکھو. جی آنٹی, اور آپ نے بینک کے حوالے سے جو کوشچن بتایا تھا اس کے لیے, کیا مشرک کو پیسے یوز کرنے کے لیے دے کر سود لے سکتے ہیں؟ کیا واپس ریپیٹ کریں, کیا مشرک کو پیسے یوز کرنے کے لیے دے کر سود لے سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کو مجتہد اور ان کے وکیل سے ملاقات کریں کہ کیا کہ مشرک سے بھی بینک کی بھی ابھی منع کر دیا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. سوری, نوکری کا مسئلہ الگ ہے, نہیں سود کا, انٹرسٹ کا مسئلہ, انٹرسٹ تو جائز ہے, وہ تو مسئلہ ہو گیا, وہ سب برابر ہے. نوکری کا مسئلہ بہت بڑا ہے, تو یہ تو ابھی اس انٹرسٹ کا پوچھ رہی ہے. تو یہ مسئلہ میں پوچھوا کے دوں گی آئندہ. مجھے انم فاطمہ سیدانی ضرور یہ مجھے بھیجنا, یہ کوشچن دوبارہ بھیجنا, علماء سے پوچھ کے دوں. ٹھیک ہے جی آنٹی, اسی سے ریلیونٹ ہے, کیا کافر بینک کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنا حرام ہے یا صرف سود والے ڈپارٹمنٹ میں حرام ہے؟ پلیز سود والے ڈپارٹمنٹ, ساری بینکوں میں کام کرنے کی اجازت ہے, چاہے مسلمان کی ہو, چاہے کافر کی ہو, چاہے حکومت اسلامی کی ہو, سب میں نوکری کرنے کی. مگر سود کے ڈپارٹمنٹ, سود کا کوئی لین دین نہ ہو, نہ اکاؤنٹ رکھنا ہو, نہ سائن کرنا ہو, سود کے ساتھ کوئی لین دین نہ ہو. ایسی اسلامی بینک ہے جہاں سود کا کوئی کام نہیں. مگر بینک میں بھی کئی ایسے جگہ ہے کہ جہاں سود کا کام نہیں ہوتا ہے, اس کی تنخواہ پاک ہوگی تو بالکل بینک میں کام کر سکتے ہیں, مگر سوائے سودی اپارٹمنٹ جہاں سودی جگہ ہے اس کا کوئی کام نہیں کر سکتے. بس بینک خود میں کام کر سکتے ہیں, سودی ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کر سکتے. جی آنٹی, یہ کوشچن ہے, یو اے ای میں مسلم بینک میں کام کر رہے ہیں لیکن اس میں سارے کام کے ساتھ کچھ جگہ
جوس وغیرہ سود کا کام آ جاتا ہے تو وہاں بھی فوراً جاب چھوڑ دیں کیا؟ اور بہت سی جگہ اپلائی بھی کیا ہوا ہے. فوراً چھوڑ دے. اللہ دیکھنا موجود ہم یتقی اللہ جل مخرجا. آپ دیکھنا اللہ پہ توکل ہو, رزق کا مالک اللہ ہے, نہیں چھوڑے گا. وہ میں یتقی اللہ جل حیثما لا یحتسب, ایسی جگہ سے دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. گارنٹی ہے, علماء نے گارنٹی اور لوگوں کو ملا ہے جو اچانک کام چھوڑا. مگر آپ فوراً اپلیکیشن شروع کر دو. آپ لیو لے لو, اس مہینے کی آپ لیو لے لو, جلدی سے لیو لے لو. لیو کے پیسے ملیں گے, چلیں گے. اور اس لیو کے مہینے میں پیسے لے لیا لیو کا, اور آپ کام جلدی سے ڈھونڈنا. جو ملا چھوٹا موٹا اس وقت کر لو, ڈھونڈتے رہو. نہیں, یہ آپ تقوی اختیار کرتے رہو. آپ دیکھنا کیسے برکتیں ہوتی. 9 ماہ بی بی خدیجہ کو وسیلہ بنائے, ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے, ہدیہ کرے, درود کا ہدیہ وغیرہ. یہ 2 آپ وسیلہ بنائے, دیکھنا کس طرح آپ کا نوکری مل جاتی ہے, کس طرح جلدی مل جائے گی. جی آنٹی, یہ کوشچن ہے کہ سیلز کے ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ بہت اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی طرف سے نوکری میں پوری پیورٹی, پورے ہارڈ ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کا سیل ہو جاتا ہے, آپ کو اچھی پے ملتی ہے, آپ کو اچھے کمیشنز ملتے ہیں, آپ کی پر منتھ انکم اچھی ہوتی ہے, لیکن ان سے وہ زیادہ قابل ہے, لیکن ان سے کم قابل لوگوں کی زیادہ سیلریز بن جاتی ہیں اور ان کو کام میں آسانی ہوتی ہے اور ان کے کام میں ذرا رکاوٹ آتی ہے, ہوتے ہوتے کام رک جاتا ہے. تو چاہتے ہیں کہ یہ رسک کا معاملہ ہے, تو رسک میں برکت ہو, پلس وہ جب اپنے جاب پہ جائیں ایسا کیا پڑھیں کہ وہ گھر کامیاب ہو کر ہی لوٹیں. سب سے پہلے جو رزق میں برکت, رزق کے کام, تنخواہ میں برکت, خمس کی چیکنگ کرو. نمبر 1 خمس, کہ اگر کوئی امام کا مال اور سید کا مال کھا لے, وہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ ترقی کرے گا رزق میں. پہلے یہ کرو. پھر سب سے پہلے آپ حساب کتاب لگاؤ, کسی عالم سے لے کے یا خود محنت کرو, مسل سیکھے کہ میری خمس میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہے, کہ حق زہرا ہے, کہیں حق کے زہرا میں تو میں کمی نہیں کر رہا ہوں. تو اس کو پہلا صفائی کرے حساب کتاب. پھر نمبر 2 کہ اول وقت نماز. کتنے بڑی بڑی علماء سے میری گفتگو اس کے بارے میں ہوئی ہے کہ لوگوں کو رزق میں پریشانی ہوتی ہے, کیوں ہوگی. انہوں نے کہا اول وقت نماز, چاہے اسکول میں بچے ہو, چاہے یونیورسٹی میں ہو, چاہے کام میں ہو, چاہے بزنس میں ہو, وہاں کتنی ٹائم لگتا ہے. 4 رکعت نماز ظہور کی نماز افضل ترین اول وقت کے سب سے زیادہ. اس کے لیے اسپیشل قرآن کی آیت آئی, حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, سورہ بقرہ کی 238 آیت, خاص ظہور کی اول وقت نماز پڑھنے کی آیت علماء کہتے, آیت اللہ سب لوگ کہتے. تو ظہور کی نماز ہر روز, ساری نماز اول وقت, فجر, ظہر اور مغرب, 3 تو یقیناً. پھر دار و مدار کے کون ایک ساتھ پڑھنے کا کہتا ہے, کون الگ پڑھنے کا کہتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. مگر اول وقت نماز میں رزق میں اتنی وسعت ہوتی ہے, اتنی وسعت, آپ عقل حیران ہوتی. تیسری چیز استغفار کثرت سے کریں. چاہے کوئی گناہ آڑ بن رہا ہو, کوئی بیریئر بن رہا ہو, کثرت سے استغفار کے مہینے, رجب شعبان کے ماہ رمضان استغفار کے تو مہینے, کثرت سے استغفار کرے. بڑی بڑی علماء دین میں ہر روز 30,000 ٹائم استغفار کر, 30,000 یعنی 300 تسبیح استغفار کی, صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے. تو آپ سوچیں جتنا. تیسری چیز پہلے خمس کا حساب صفائی کرے, اول وقت نماز کھار کر کے ظہر کی نماز. تیسری چیز جو ہے کہ وہ ابھی میں نے جو بتایا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے. چوتھی چیز ہے کہ کام میں نکلنے سے پہلے زیارت وارثہ پر, اب کام میں نکل رہا ہے آخری وقت دروازے پہ زیارت وارثہ پر آپ دیکھنا حضرت ام البنین کی نیابت میں پڑھے, حضرت عباس کی نیابت میں پڑھے, جو لوگ امام حسین کے عاشق تھے حد سے زیادہ, ان کے طرف سے پڑھے تو اور جلدی کام ہو جائے, اور جلدی. بی بی نرجس خاتون کی نیابت میں پڑھے, امام زمانہ کی نیابت میں پڑھے, تو نکلنے کے بعد 9 امام کے نیابت میں پڑھے, بی بی خدیجہ کے نیابت میں پڑھے, جو خاص رزق کے لیے, مال کے لیے برکت آتا ہے ان کا وسیلہ. تو یہ 4 چیز تو کرنی ہے. پہلے خمس کا حساب صفائی کرو, اول وقت نماز خاص کر کے ظہر کی نماز, اور تیسری چیز استغفار کثرت سے کرو, چوتھی نکلنے کے بعد زیارت وارث. انشاءاللہ آپ معجزہ دیں. جی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. 5ویں چیز فجر کے نماز کے بعد 7 یا 10 مرتبہ, یہ آیت سورہ طلاق کی 7 یا 10 مرتبہ, یہ بات ابھی آ گئی. 9 ماہ خدیجہ, بی بی خدیجہ کا وسیلہ ڈالتے چلے جاؤ. یا نیکسٹ کوشچن. جی آنٹی, یہ آیت نمبر پھر سے بتائیے گا کیونکہ بہت اہم ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر. سورہ طلاق 65 نمبر کا سورہ ہے, سورہ نمبر 65,
ان کی دوسری آیت کا آخری حصہ ومن یتقلہ، بس آیت ختم ہوتی ہے تو ومن یتقلہ جو مخرج ہے. پھر تیسری پوری آیت، پوری تیسری لکل شیء ان قدرہ تک، وہاں سے ومن یتق اللہ سے کل شیء قدرہ ایک مرتبہ، ومن یتق اللہ سے کل شیء قدرہ 2 مرتبہ، اس 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد. آپ دیکھو پھر ایک چیز ہے رکاوٹ کے لیے، یہ مولانا صادق صاحب بار بار بتاتے کہ کسی بھی کام میں رکاوٹ آئے، شادی میں رکاوٹ آئے، کاروبار میں رکاوٹ آئے، تو یہ 2 چیز بہت کام آتی. ایک سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58، سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ. دن میں رات میں کبھی بھی، ہمیشہ یاد رکھنا قرآن رات کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، مگر دن رات میں کبھی بھی سورہ مجادلہ پڑھے. پھر 11 مرتبہ سورہ انشرح، الم نشرح لک صدرک، سورہ انشرح 11 ٹائم آفٹر فجر نماز. یہ آفٹر فجر نماز ہے معین اس کا ٹائم. سورہ انشرح الم نشرح 11 ٹائمز، 11 مرتبہ فجر کی نماز. یہ خاص 2 چیزیں رکاوٹیں کو ختم کرے گی، انشاءاللہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. جی آنٹی ایک اور ہمارے پاس کوشچن غصے کے حوالے سے آیا تھا. اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو اس کے لیے بتا دیں کہ اس کے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، کسی اس کے سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا، سوائے نماز کچھ اور پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ یہ سوال پہلے آ گیا تھا، میں کوئی بات نہیں ریپیٹ کرتی ہوں، یہ آخری سوال ہوگا. باقی انشاءاللہ سیدانی فاطمہ آپ مجھے باقی کے سوال بھیج دینا، ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ آپ نے آج کے چیٹ باکس کے 99% کوسچنس کے آنسر دے دیے ہیں، کیونکہ ہم تیزی سے آگے بڑھے ہیں. بس 2-3 رہ گئے، ہم آپ کو بھجوا دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ بس یہ جواب دے دیتی ہوں. غصے کے لیے مولا علی کا جملہ ایک، شعبان کا روزہ رکھے. ابھی وہ تو اور کچھ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں واجب نماز کے سوا، تو کہاں شعبان کا روزہ رکھے گا؟ تو اس کے لیے اور چیز بتا دیجئے. اس کی ماں کریں گی، اس کی ماں شعبان کا روزہ رکھے اور یہ نیت کرے خدایا مولا علی نے تو کہا ایک غصہ غم دور کرنا ہو، بدتمیزی دور کرنی ہو، سب کے لیے شعبان کا، چھٹے ماہ کے اپنی اصلاح کرنی ہو شعبان کے روزے رکھے، اپنی یعنی ظلمات سے نکل کے نور کی طرف آنا ہو شعبان کے روزے، بری عادتوں کو ختم کرنا ہو شعبان کے روزے. بہت کیونکہ رسول کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، اللہ اتنا رحمت کی بارش کرتا ہے کہ میرے محبوب کا مہینہ ہے، میرے حبیب کا مہینہ ہے، اتنا سخی ہو جاتا ہے اللہ. تو پھر آپ ماں رکھے اس کے طرف سے کہ وہ تو نہیں رکھے گا، کوشش کرے وہ رکھے ایک ایک کر کے شعبان میں. تو اس کے بعد بہت سی چیزیں وہ کہ اس کی ماں اگر وہ نہیں وہ خود کرے تو بہت اچھی بات رسول نے بتائی ہے کہ ہر وضو کے بعد 3 گھٹ پانی پہ، ہر وضو کے بعد 3 گھٹ پانی پہ، اس نیت سے کہ دماغ ٹھنڈا ہو جائے. ہر وضو کے بعد جتنا وضو کرنے والے دن میں واجب وضو مستحب وضو دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے بہت مجرب ہے، بہت مجرب. تیز لوگ بہت ٹھنڈے ہو گئے. اور دوسری چیز جو ہے کہ 360 مرتبہ 360 ٹائمز یا ودود یا ودود، واو دال زم، آخری میں خالی زم ہے، درمیان میں دو ہے، ودود. 360 مرتبہ کسی میٹھی چیز میں دم کر کے اس کو کھلانا ہے. خود پڑھے تو ویری گڈ، پڑھ کے دم کر کے خود کھائے. خود نہیں پڑھے گا تو کوئی ان کو بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، جو ہے وہ میٹھی کھجور ہے، چاکلیٹ ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہے، کشمش ہے، اس میں دم کر کے ان کو کھلائے. ڈیلی 40 دن ایک ناگانو، 40 ہر چیز 40 دن کرنے میں ہمیں جواب ملتا ہے. تو غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 134، اتنا حصہ، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہاں تک والقاظمین الغیظ محسنون تک 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد. غصے والا آدمی خود پڑھے، خود نہیں پڑھے تو ماں پانی میں دم کر کے پڑھے، ماں پانی میں سب دم کر کے پلا دے اگر وہ یا بیوی یا بہن. تو یہ سورہ آل عمران 3 نمبر کا سورہ 134 ورس نمبر 134 پورا نہیں، درمیان میں سے والقاظمین الغیظ محسنون تک 7 ٹائمز فجر کی نماز کے بعد پانی میں دم کر کے خود پڑھتا ہے تو بس خالی خود پڑھے، کچھ کرنا نہیں، پانی کھانے میں دم نہیں کرنا، خود پڑھتا ہے تو خالی پڑھے. اگر خود نہیں پڑھتا کوئی پڑھ دیتا ہے تو پھر پانی کھانے کسی میں دم کر دے، ان کو کھلا دے. یہ 3-4 چیز کریں گے انشاءاللہ دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار واسطہ تجھے شہزادی زینب علیہ السلام، جو پروردگارہ ثانیہ زہرا ہے، جو مثل خدیجہ ہے، پروردگارہ جو شریف حسن کے لیے، جو شریک ہے حسین کے لیے، جو کفیل ہے
सज्जाद के लिए परवरदिगारा उनका वास्ता दे के हम तेरे दरगाह में दुआ करते। वास्ता इमाम समाना ने सबसे पहले ज़ैनब का वास्ता हमारी इमाम समाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इस शहजादी ज़ैनब के मसाइब और शहजादी फातिमा के मसाइब का वास्ता हमारी ये सबसे बड़ी मुसीबत को हल कर हमारे इमाम को ज़हूर कर दे। हमारे इमाम आएंगे जन्नत के टुकड़ा बनाएंगे दुनिया को, पर जुल्म जोर का खात्मा करके दुनिया में अगले सा परवरदिगार जद हमारे गुनहगार हाथों पर न दे। तुझे वास्ता देते शहजादी फातिमा ज़हरा का, तुझे वास्ता देते शहजादी ज़ैनब का, हमारे इमाम के ज़हूर में जल्द कर हम के नासिर मददगार निशान। परवरदिगार जो बीमार है, मरीज है, कैंसर के मरीज है, जिसकी बीमारी है, डायबिटीज वगैरह जो मरीज है किसी भी बीमारी में मुब्तला, वास्ता शहजादी ज़ैनब का, वास्ता शहजादी फातिमा का, वास्ता बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर का, बाबुल हवाइज अब्बास का, बाबुल हवाइज अली असगर का, बाबुल हवाइज मुस्लिम बिन अकील का, बाबुल हवाइज उम्मुल बनीन का, सब बाबुल हवाइज का वास्ता सरे मरीज को शिफा आजिल और सेहत कामिल अता। परवरदिगार जो रिस्क ले परेशान है, वास्ते इमाम तकी अलैहिस्सलाम, बीबी खदीजा ताहिरा अलैहिस्सलाम का वास्ता उनके रिस्क में वुसअत दे, उनके माल में बरकत दे। परवरदिगार जो हमारी तमाम गुनाह ने सगीरा और कबीरा माफ कर दे। वास्ता चहारदा मासूमीन का, वास्ता इमाम ज़माना का, वास्ता तुम्हें नरजिस खातून का, वास्ता जो मासूमा कूम का, वास्ता तुम्हें परवरदिगार खदीजा ताहिरा का वास्ता, तुझे ज़ैनब कुबरा का वास्ता परवरदिगार इन तमाम अजीम शख्सियतों का वास्ता हमारे गुनाह ने सगीरा कबीरा माफ कर दे। हम बाकी दीवर रजब का बनाए, 27 रजब की रात अजीम रात है, पूरी रात शबेदारी, हम कुछ रात इस शबेदारी करने का हमें तौफीक अता कर, कि शब मबे बस है खुदा हमें तौफीक अता कर, हम इन रातों का हक अदा करने का हमें तौफीक अता कर। परवरदिगार शाबान का अजीम महीना आ रहा है, उनका हक अदा करने का हमें तौफीक कर, नई जिंदगी बनाने का हमें तौफीक अता कर, जुल्मात से निकल के हमें नूर की तरफ लाने का हमें तौफीक अता कर, हमारी मदद कर। वास्ता तुझे रसूल और अहले बैत का वास्ता दे। परवरदिगार जो हलाल जायज हाजत रखते हैं, जो कोई मुसीबत में गिरफ्तार है, वास्ता ज़ैनब कुबरा का, वास्ता इमाम ज़माना, उनकी मुसीबत जल्द अज जल्द हल कर दे, उनकी हाजत जल्द जल्द पूरी कर। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व उम्मीहा व अलीहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता इल्मुक असाबिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा।